بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہی اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم موضوع، اہم ٹاپک پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور میرا انشاءاللہ عزیز آج کو جو عنوان ہوگا وہ ہوگا حلال کمائی کی، حلال رزق کی، رزق حلال کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ کہ ایک انسان جو ارننگز کرتا ہے، جو چیز کماتا ہے، جو چیز جمع کرتا ہے، اور وہی کمائی وجہ بنتی ہے اس کے کھانے کی، وہی کمائی وجہ بنتی ہے اس کے پینے کی، وہی کمائی وجہ بنتی ہے اس کی پہننے اوڑھنے اور رہنے کی، یہ تمام چیزوں کا بیسس چونکہ ارننگز ہے، تو حلال کمائی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، یہ بہت جو ہے ایک اہم اور حساس موضوع ہے۔ بہت سارے لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے اس معاملے میں کمزور اور کوتاہ نظر آ رہے ہیں کہ رزق کے معاملے میں کہ انکم کیسی ہو، کمائی کیسی ہو، رزق جو ہم کماتے وہ کیسا ہے، بلکہ جو اصل چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ کمائی کی کوالٹی نہیں ہے، بلکہ وہ کمائی کی کوانٹٹی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیسے آتی ہے، پھر چاہے حلال سے آئے پھر چاہے حرام سے آئے۔ جو ذریعے ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمیں آسان لگتے ہیں، بس ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، جو ذریعے ہمیں مشکل لگتے ہیں ارن کرنے کے، ہم نے اس کو اپنے نفس میں حرام بنا لیا ہے۔ گویا شریعت کے مطابق حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اپنے سہولت کے مطابق کیا ملتا ہے آسانی سے وہ حلال ہے، کیا ملتا ہے مشکل سے وہ حرام ہے۔ تو گویا ہم نے دین اسلام کے بتائے ہوئے جو اصول اور ضوابط ہے رزق کے اور کمانے کے معاملے میں، انکم کے معاملے میں، ہم نے جو ہے اسے ہم نے چھوڑ دیا، اور مختلف کمائی کے خبیث اور قبیح اور حرام اور مکروہ طریقوں کو ہم نے جو اپنے پر لازم اور ضروری جان لیا، جبکہ دین اسلام نے ہم پر واجب قرار دیا کہ ہم حلال کمائیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے اپنے نفس پر واجب کر لیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں، پھر وہ آنے والی انکم حلال سے ہو یا حرام سے ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ نوجوان پڑھ لکھ کر باہر نکلتے ہیں، اور اب نکل کر جو ہے حلال روزی کمانے کا معاملہ آتا ہے، وہیں سے شیطان ان کو ورغلا دیتا ہے، اور اسٹیپ نمبر 1 جو لیتے ہیں اور اس کمانے کے معاملے میں وہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر بعد کی زندگی میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے معاملات کو تبدیل کرنا، اپنے بیوی بچوں کو تبدیل کرنا، اپنے رزق کو حرام سے حلال کی طرف لے جانا پھر ناممکن جیسا نظر آنے لگتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہم بہت چوکنا رہے، بہت سترک رہے، بہت زیادہ جو حساس رہے کہ جو ارننگز، جو چیز ہم کماتے ہیں، جو رزق ہمارے پاس آتا ہے، کمائی کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، وہ تمام ذریعوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بس اس کو جانچ لیں کہ یہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے تحت، شریعت کے بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہم تک پہنچتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے چکر میں جا کر، زیادہ مال کے چکر میں جا کر، جس میں حلال حرام کی تمیز ہم بھول جائیں، اور ہم جو ہے شریعت کو بالائے طاق رکھ دیں اور اپنے انکم کو ہم غلط کر لیں، جس کے بہت زیادہ برے نتیجے دنیا اور بہت خطرناک نتیجے آخرت میں بہرحال ہونے والے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے، اسلام نے ہمیں جو ہے مال کمانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں مال کمانے اور مال کو جمع کرنے کی ایک جو ہے عادت سی بنا دی۔
گویا مال کمانا اور مال جمع کرنا یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہمارا پارٹ آف نیچر ہے کہ ہم کمانا چاہتے ہیں اور ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور جو ہے اس لیے بھی کمانا ضروری ہے کہ شریعت نے کمائی کو دنیا میں جینے کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ حلال روزی کو، حلال انکم کو یا کمانے کو، انکم کو اللہ نے دنیا میں جو ہے جینے کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ دنیا میں کیا آپ ایسا کچھ تصور کر سکتے ہیں جہاں انکم کا کوئی سورس نہ ہو، مطلب چیزیں بغیر لین دین کی ہوتی ہے؟ کیا ایسی کوئی دنیا، ایسا کوئی معاشرہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر بعد کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے ایسا کوئی معاشرہ نہ گزرا جس نے کچھ نہ کچھ ارننگ کا سسٹم نہ بنایا ہو اور کچھ نہ کچھ اسپینڈنگ کا سسٹم نہ بنایا ہو، کمانے کا اور خرچ کرنے کا۔ تو گویا کمائی ضروری اور حلال ہو، چاہے وہ کمائی روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے، آج کا جو نوٹ والی کرنسی ہوتی، الیکٹرانک کرنسی ہو سکتا ہے، سونے اور چاندی کے سکے جس زمانے وہ ہو سکتا ہے، پیتل، تانبے اور الومینیم کے جو ہے وہ سکے ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم چلے جائیں تو کوڑیوں کا زمانہ، تو کوڑیاں سکے ہو سکتی ہے، پتھر کا سکہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی بھی چیز جو لین دین کے لیے ہو سکتی ہے اس کا حلال ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے کچھ علاقوں میں یاک ہوتا ہے نا، یاک ایک قسم کا بھینس جیسا ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اس کی لیتھ جو جمع ہوتی ہے وہ بھی کرنسی کے طور پہ چلتی ہے، چونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ لیتھ بیچتے ہیں، مطلب گرمی کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو لوگ ٹرانزیکٹ کرتے ہیں اس سے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ذریعہ آف میڈیم ہے جس سے ہم چیزوں کو لین دین کرتے ہیں وہ روزی ہے، وہ انکم ہے، وہ کمائی ہے، اور اس کا جہاں سے آ رہی ہے، جو محنت اور مشقت میں جس فیلڈ میں کر رہا ہوں اس کا حلال ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ جو انکم آتی ہے اس حلال محنت کے بدلے میں آتی ہے، اور پھر اس کی اسپینڈنگ میں اسلام چاہتا ہے کماؤ بھی حلال اور خرچ بھی کرو حلال، اور دونوں میں فل گائیڈ لائنس ہمیں دی جاتی ہے کہ کیسا کمایا جائے، کیسا خرچ کیا جائے۔ تو اسلام نے، اللہ نے ہماری فطرت میں مال کمانے کی محبت ڈالی ہے، مال جمع کرنے کی محبت ڈالی ہے، اور مال کا کمانا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ مال دنیا میں جینے کا قائم مقام ہے نا، کہ جینا ہے تو مال کی ضرورت ہے، جینا ہے تو کمائی کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں جینے کے لیے لوگوں کو کچھ نہ کچھ کمانا پڑا، اور شریعت نے ہر دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا، اور سب کو گائیڈ لائنس دی کہ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، اور مختلف دور میں مختلف اصول اور ضوابط حرام اور حلال کی اللہ نے بتا دیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مال حاصل کرنے کا اسلام ترغیب بھی دیتا ہے ہمیں، اس لیے کہ مال حاصل کریں گے تو مفید کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں، مال حاصل کریں گے مختلف عبادتیں اس کے ذریعے ہوتی ہے، زکوٰۃ کا دینا، نفلی صدقات کا دینا، فطرے کا دینا، ہے نا، عبادتیں ہو سکتی ہے۔ مال کمائیں گے تو اپنی عزت اور آبرو بھی ہم بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی مال نہیں کمائیں گا، دوسروں سے مانگیں گا، وہ تو دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ شریعت تو چاہتی ہے اوپر والا ہاتھ خیر ہے نیچے والے ہاتھ سے، ہے نا، تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں، خوب کمائیں، اس کمائی کے ذریعے ہم حلال چیزیں خرید سکتے ہیں، اس کمائی کے ذریعے ہم عبادتیں کر سکتے ہیں، اس کمائی کے ذریعے جو ہے ہم بہت سارے دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں، اور اس کمائی کے ذریعے اپنی عزت اور آبروؤں کو ہم بچاتے ہیں، ورنہ اگر ہم کمائیں گے نہیں تو ہم دوسروں کے سامنے بھیک مانگیں گے، اور بھیک مانگنا یاد رکھیے ایک طرح سے ذلت اور رسوائی ہے۔ تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں، خوب کمائیں، نہ صرف کمائیں، خرچ کرے، خوب خرچ کرے، مختلف فیلڈز میں خرچ کرے، مختلف عبادتیں خرچ کے ذریعے ہوتی ہے، حج کرنا ہے خرچ لاگو ہے، زکوٰۃ دینا ہے خرچ لاگو ہے، فطرہ ہے خرچ لاگو ہے، صدقات ہے خرچ لاگو ہے، دیگر بہت ساری عبادتیں ہیں، کپڑا پہناؤ ننگے کو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ تمام بھی تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ ہو جیب میں۔ تو ظاہر سی بات ہے اسلام چاہتا ہے ہم کمائیں، خوب کمائیں، لیکن جب کمانے کا حکم دیا تو یہ فوراً بتا دیا کہ کمانے کے اصول اور ضوابط کیا ہوں گے، کمانے کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہوں گے، کیا کمائی حلال ہوں گی، کیا کمائی حرام ہوں گی، اس لیے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مطہرہ پاکیزہ ارننگز کرے، پاکیزہ انکم ہو، اور مطہرہ مقامات پر خرچ کرے، اور پاکیزہ جگہوں پر سے خرچ کیا جائے، مطلب انکم بھی رائٹ ہو اور ایکسپینڈیچر بھی رائٹ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ روز قیامت ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے، اور تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں لگائی؟ ہر کوشچن 20 مارکس کا ہے، 20% کا ہے۔ زندگی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں لگائی؟ 40% کوشچن صرف اور صرف کس پہ ہے؟ وقت کے اوپر ہے، زندگی اور جوانی۔ تیسرا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا؟ 20% کوشچن نالج کے اوپر ہے، کتنا گین کیا اور کتنا امپلیمنٹ کیا، کتنا حاصل کیا، کتنا لاگو کیا اس کو۔ چوتھا ہے کہاں سے کمایا، پانچواں ہے کہاں خرچ کیا۔ تو 40% کوشچن صرف مال پر ہونے والے ہیں،
انکم پر ہونے والے ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو بتا دیا جائے کہ 40% مارک تمہارے ایک چیپٹر پہ آنے والے، تو کیا وہ طالب علم اس چیپٹر کو کبھی چھوڑ سکتا ہے؟ اس میں کوئی کوتاہی کر سکتا ہے؟ اس چیپٹر کو ایزی لے سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن آج اپنی زندگیوں کو ہم جانچ لیں، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم نے رزق کے حلال کمائی کے معاملے کو بہت معمولی، ٹھیک ہے اچھا حلال کماتے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا جاب کرتے ہو، اور کوئی آدمی بتا دے کوئی ایسی جاب جو منصبوں پر حکومت کی طرف سے انسان ہوتا ہے کہ میں فلاں گورنمنٹ جاب پہ ہوں، تو وہ پوچھتے تنخواہ کتنی ہے؟ بولتے میری تنخواہ ماشاءاللہ 10,000 ہے۔ اوپر کی کتنی ہے؟ اوپر کی سمجھتے آپ؟ اوپر کی مطلب وہ جو آگے سے اور سیدھے ہاتھ پہ آ رہی ہے، وہ جو حلال والی جو انکم ہے جو گورنمنٹ ہے، اور جو الٹے ہاتھ میں پیچھے سے اس کو عام زبان میں کہوں گا مطلب پیچھے چور دروازے سے آتی ہے، اس کو پوچھ رہے کتنی ہے، تو بولتا وہ 20-25 ہو جاتی ہے، تو بولتے ماشاء اللہ 35 کے قریب پہنچ جا رہی ہے آپ کی تنخواہ، تعریف بھی ہو رہی ہے ماشاء اللہ 35 کے قریب پہنچ جا رہی ہے، گویا حرام و حلال انکلوڈڈ ہے اس کی ایکچوئل سیلری میں، اور اسی کو بہت ہوتا ہے ارے فلاں جاب پہ لگ جاؤ نا، کیوں؟ ارے وہاں تنخواہ تو اتنی ہے اور اوپر کا بھی اتنا ملتا ہے۔ گویا حرام کی ترغیب دی جا رہی ہے، حرام کو پسند کیا جا رہا ہے، حرام کو بیان کیا جا رہا ہے، حرام کو فخر سے لیا جا رہا ہے۔ بھائی آپ کی داماد کی کیا تنخواہ ہے؟ میں میرے داماد کی تنخواہ جو 20,000 ہے اور اوپر 20-25 نکال لیتا ہے، اوہ ماشاء اللہ بڑی اچھی آپ کی داماد کی تو انکم ہے نہیں؟ بلکہ ایک صاحب تو ایک مرتبہ بتانے لگے کہ رشوت جو وہ لیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ رشوت ہی ایکچوئل ہماری کمائی ہے، بولے اس لیے کہ اس کے لیے ہم محنت کرتے، باقی تو جاب پر کبھی جاتے بھی نہیں، ہم ٹریفک کی فیلڈ میں تھے، کمائی کا تو اتنا ٹینشن نہیں رہتا، بولے ہم تنخواہ زیادہ لیتے بھی نہیں، اصل انکم یہی ہے بولے جو کھڑ رہے کہ پبلک سروسز ہم دیتے رہتے ہیں، لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں، لوگوں پہ احسان کرتے ہیں نا، گاڑی پکڑ لیتے پھر بولتے 10,000 کا فائن ہو رہا، 20,000 کا فائن ہو رہا، 5,000 کا فائن ہو رہا، چلو 500 لے کے احسان کیا ہم نے تم پر، تو بولے ہماری انکم یہ ہے ایکچوئل، بولے اسی پہ ہم محنت کرتے، باقی محنت نہیں، صبح 3 بجے اٹھ کے کبھی جاتے ہائی ویز پر تاکہ ٹرکس کو پکڑیں، تو بولے یہی ہماری انکم ہے۔ تو وہ دیکھیے 2 نمبر حرام، خبیث، غلط، اس کو جو ہے بہت اچھا مانا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، اور حلال اور جو طیب ہے، پاکیزہ ہے، اس کو ارے بیچارہ کیا جاب کر رہا، ارے وہ تو پرائیویٹ جاب پر، کچھ بھی اوپر کی کمائی نہیں بیچارے کی، کوئی اس کو رزق کا دوسرا ذرا نہیں، مطلب حرام یہ اوپر کی کمائی سمجھ جائے، میں نہیں کر رہا ایکسٹرا اوور ٹائم، یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رشوت کیا آتی ہے، لوگوں کے کام کرنے کے جس منصب پہ ہمیں بٹھایا گیا اس منصب کے غلط استعمال کر کے لوگوں کے کام کرنا تو ہے ہی میرا کام، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں سے کچھ لے کر کہ بھائی ہم تمہارا اتنا کام کرے دیجئے، یہ حالت ہو چکی ہے، اور ساری دنیا آج ہم دیکھ رہے ہیں حرام کمائی میں غرق نظر آ رہی ہے۔ اور پھر ایکسپینڈیچر خرچ کا معاملہ ہے تو پھر وہ حلال حرام اس میں بھی کوئی، جب انکم میں کسی کی تمیز نہ ہو، میں نہیں سمجھتا ایکسپینڈیچر میں خرچ کرنے میں کوئی تمیز انسان جو ہے کر سکتا ہے۔ تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں، ہم خوب کمائیں، لیکن شریعت کے بتائے ہوئے مطہرہ پاکیزہ اصول اور ضوابط کے تحت، رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہم کمائیں، من مانی ہم اس معاملے میں نہ کریں، اور بہت حساس ہو کر اس معاملے کو ہم لیں، اس لیے کہ جو ہے مال و دولت جو ہے اس کا کمانا ہم پر واجب ہے، تو شریعت نے اسے حلال کمانے کے بہرحال طریقے بتا دیے، اور ہمیں یہ چیز سکھا دی کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں تاکہ ہم اپنی عزت اور اپنی آبروؤں کو بچائیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے قول کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کتنا اچھا ہے وہ مال جس کے ساتھ میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، مطلب جو میں حلال کماتا ہوں کتنا اچھا ہے وہ مال، اس کی وجہ سے میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں۔ عزت کی حفاظت مطلب یہ مال کی کمی کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہیں بنانا پڑتا کسی کے پاس، رزق کی کمی یا تنگی کی وجہ سے میں بھیک مانگ کر نہیں کھاتا ہوں، لوگ مجھے ٹکڑا نہیں دیتے ہیں، تو کتنا اچھا ہے وہ مال جس کے ساتھ میں عزت کی حفاظت کرتا ہوں، اور فرماتے تھے آگے کرتا ہوں اور اپنے رب کو بھی راضی کرتا ہوں، اور کتنا اچھا یہ مال جس سے میں عزت کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ مال کی خرچ کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور ایسا ثواب ملتا ہے جو ثواب دوسری کسی نیکی پہ نہیں ملتا ہے۔ مال خرچ کرنے میں جو ثواب ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے 1 دانہ بویا، اس دانے میں 7 جو ہے بالیاں نکلی، اور ہر بالی پر 100 دانے لگے ہوئے، مطلب گویا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اجر اور ثواب 700 ٹائمز ہوتا ہے منیمم، اور اللہ جس کے اجر کو چاہے یضاعف اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، ملٹیپل آف 700 ٹائمز، جبکہ دیگر تمام نیکیوں کا ثواب کیا ہے 1 سے لے کر 10، اور زیادہ سے زیادہ 10 سے لے کر 70، اس سے اوپر کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن مال خرچ کرنے کا ثواب 1 سے لے کر سیدھا 700 اور 700 کے ملٹیپل ٹائمز۔ تو گویا اگر اتنا اجر دیا جا رہا ہے کسی چیز پر،
تو ظاہر سی بات ہے اللہ پورا اسکروٹنائز بھی کرے گا کہ کیسا رہا ہے وہ ارننگس. بہت اہم ہے، یاد رکھیے. تو ہم اس معاملے کو وہ نہ لیں. پاکیزہ کمائی اور حلال مال یاد رکھیے یہ عبادت کی قبول ہونے کا ذریعہ ہے. اگر کوئی انسان پاکیزہ مال نہیں کماتا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے کچھ بھی کر لے. یاد رکھیے بڑی اہم بات. تو پاکیزہ مال حلال کمائی جو ہے یہ دل کو منور کرتی ہے، دل کو روشن کرتی ہے. اسی طرح سینے کو فراغ کرتی ہے، مطلب انسان میں دینے کا جذبہ ہوتا ہے. اور جب حرام کماتا ہے تو صرف جمع کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو انسان کا دل فراغ ہوتا ہے، خرچ کرنے کا جذبہ آتا ہے، اسے اطمینان اور سکون ملتا ہے. حلال روزی کے فائدے یاد ہیں، اطمینان اور سکون ملتا ہے. خشیت الہی کا وارث بنتا ہے، اللہ کا ڈر اس پہ طاری ہوتا ہے، اور وہ اس کا وارث سمجھتے ہیں نا، وہ ایسی چیز اس کے پاس آتی ہے جس سے وہ ہر چیز میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے. کیوں تو ہمارا حرام کمانے والا اللہ کا ڈر نہیں رکھتا ہے، بے باک ہوتا ہے، بے لگام ہوتا ہے، ایسا جانور ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا نہ ہو، پالتو نہ ہو. اس لیے کہ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، جیسا کہ ایک جانور کو نکیل ڈال کے پکڑ لیا جاتا ہے. اب جہاں چاہے اس اونٹ کو، اس گائے کو، اس بھینسے کو، اس بیل کو لے جائے وہ چلے گا، اس لیے کہ وہ مالک کے ماتحت جیتا ہے. اور جب آدمی حرام کماتا ہے وہ ایک طرح سے شریعت کے جو بتائے ہوئے اصول و ضوابط کو نکال کر پھینک دیتا ہے، اور من مانی زندگی جو ہے سیلف جس کو کہیں گے ڈیفائنڈ یا سیلف اسٹائلڈ لائف جس کو کہتے ہیں، اپنی من مانی کر کے جیتا ہے. ٹھیک، تو جو ہے خشیت الہی کا وارث بنتا ہے. اعضائے بدن جس کو کہیں گے عبادت کی جو ہے فرمانبرداری ہوتی ہے، مطلب اس کے اعضاء و جوارح اللہ کی عبادت اس کی فرمانبرداری میں لگتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ جو ہے عمل جو ہے نیک حلال کمانا، یہ عمل جو ہے یہ صالح نیک اعمال کی طرف ہمیں بڑھاتا ہے. اور سب سے اہم چیز دعا کے قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ جو ہے صالح اعمال نیک اعمال کرنے میں مال ہمیں مدد کرتا ہے. اور سب سے اہم چیز حلال روزی کمانے کا سب سے بڑا فائدہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. اس کے الٹ اگر چلے جائے تمام نکات جو میں نے رکھا کہ سب سے پہلے انسان اگر اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، حلال نہ کمائے اور خرچ نہ کرے تو دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے، خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح اطمینان عبادت میں نہیں لگتے، خشیت الہی اس سے نکل جاتی ہے. اسی طرح جو وہ پریشان حال ہوتا ہے، اطمینان بخش زندگی نہیں گزارتا ہے، عمل صالح میں اس کا مال کچھ کام نہیں آتا ہے. اور سب سے خطرناک چیز اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. سب سے خطرناک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے سامنے ایک بندے کے پاس اور ہے ہی کیا مانگنے کے لیے سوائے دعا کرنے کے لیے. اس لیے کہ یہی تو ذریعہ ہے، یہی تو ہمارا اسلحہ ہے، ہمارے جو ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم دشمنوں کے خلاف، جس کے ذریعے ہم دنیا کی مصیبتوں کے خلاف، جس کے ذریعے جو ہم اپنے مسائل کا اللہ کے سامنے حل پیش کرتے ہیں یا اللہ کے سامنے بات رکھ کے حل چاہتے ہیں. اور اگر وہی قبول ہونا بند ہو جائے تو اور کیا تعلق ہے میرا اور میرے رب کا، ہے نا. بڑی اہم چیز ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور حرام مال کی جڑیں یاد رکھیے اتنی خطرناک ہے کہ یہ بے برکت ہوتا ہے. کوانٹٹی ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو، بے برکت ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے. اس لیے کہ حلال حرام مال کی طرف انسان کیوں جاتا ہے؟ زیادہ کمائے. یہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. دوسرا جو ہے اس کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، اس کی زندگی کی برکتیں، اس کے وقت کی برکتیں، اس کی اولاد کی برکتیں، اس کے رزق کی برکتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کو اس کے خرچ کا کوئی اجر نہیں ملتا. حرام مال کمانے والا خرچ کر رہا، زکوٰۃ، صدقات، حج جو ہے فطرہ، اور لوگوں کو ننگے کو کپڑا پہنا رہا ہے، بھوکیوں کو کھانا کھلا رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن اس کو اجر اس کا نہیں ملتا، اجر ضائع ہو جاتا ہے. کسی خرچ کا اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ شکر کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اس کی کمائی اس کی انکم حرام سے تھی. اور جو ہے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر بڑھتا جاتا ہے، چاہے کمائے تو بھی گناہ گار، چاہے خرچ کرے تو بھی گناہ گار. اس لیے کہ جب انکم، اس کی تنخواہ، اس کی جو ہے رزق جو وہ کما رہا ہے وہ حلال نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کمائی حلال نہیں ہوگی تو اس کے خرچ کا فائدہ نہیں. تو کمانے کا گناہ الگ، خرچ کا گناہ بھی اسے الگ ملیں گا، اس لیے کہ اس کا دونوں چیز اس کا فائدہ نہیں یاد رکھی. اور کسی سلف کا، کسی دانشور کا ایک بہترین قول ہے، وہ کہا کرتے تھے بدترین ہے وہ مال جس کی کمائی کا گناہ تیرے سر ہو. بدترین ہے وہ مال جس کی کمائی کا گناہ تیرے سر ہو. اور پھر فرماتے تھے اور تو اسے خرچ کرے تو اس کے اجر سے بھی محروم ہو. بدترین ہے وہ مال جس کی جو تو جب کماتا ہے تو تیرے سر گناہ ہو، اور کہتے ہیں جس کو جو تو خرچ کرے تو اس کا کوئی ثواب بھی نہ ہو. کتنا خطرناک بات ہے نا. ایک تو آن کرے تو گناہ، ایک تو خرچ کرے تو کوئی ثواب نہیں.
تو ظاہر سی بات ہے یہ بات ہم سمجھ لیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کچھ بھی ہو جائے حرام کا ایک لقمہ اپنے انکم کے اندر، اپنے مال کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اسلاف کی اگر ہم زندگی دیکھیں، وہ اتنا حرام سے بچتے تھے کہ کبھی کبھار ڈر سے حلال کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں یہ چکر میں نہیں جانا، نہیں تو ہو سکتا حرام ارننگز ہو جائے، سمجھ رہا؟ اتنا ڈرتے تھے کہ کبھی کبھار کئی حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتے کہ نہیں ہو سکتا اس میں ہم کرنے سے کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو اسی طرح تیار کریں جیسے ہمارے اسلاف جو ہے حلال روزی کے لیے تیار رہتے تھے۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، وہ سفر میں ہے اور اس کا اونٹ گم گیا ہے، اس کے بال پرا گندہ ہے، دھول اور مٹی سے اس کے بال اور داڑھی بھری ہوئی ہے، اور اس کے کپڑے اور اس کا چہرہ سب جس کو غرد و غبار دھول مٹی سے بھرا ہے، اور وہ جو آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، مطلب کیا کر رہا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کے گوشت کی پرورش حرام پر ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ آپ سے فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، جس پرورش جس مال پہ اس کی وہ حرام، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے میں نے کہا نا دعاؤں کی قبولیت سے محروم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ حلال رزق پر ہے، بہت اہم ہے۔ اگر حلال رزق آپ کی زندگی ایک گاڑی ہے تو حلال رزق اس کے لیے ایک چابی ہے، بغیر چابی کے آپ کی خود کی گاڑی بھی آپ چلا نہیں سکتے ہیں، اتنی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کی گاڑی بھی ہے تو کھڑے رہ کے دیکھتے رہنا پڑتا ہے اس کو۔ یہ حلال رزق بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنی گاڑی کی چابی کبھی آپ گاڑی میں بھول جائیے، دیکھیے کیسے پریشان ہوتے ہیں، کہیں بھول جائیے، گاڑی تو آپ کی لاکھوں کی کروڑوں کی، لیکن کچھ نہیں کر سکتے آپ، خالی دیکھنا پڑتا ہے اس کو دور سے۔ حلال رزق ویسا ہی ہے، ساری دنیا میں کمائی سب ایک طرف رہ جائیں گی ڈھیر، اس لیے کہ حلال رزق وہ چابی درست نہیں جس سے چلی پوری گاڑی، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بڑی اہم بات ہے، حلال رزق بڑی اہم بات ہے۔ تو آپ سے فرما رہے دیکھیے یہ عاجز ہے، اللہ کا بندہ عاجز ہے، پریشان حال ہے، مسافر ہے، مصیبت زدہ ہے، مطلب ساری دعائیں قبولیت کے جو کنڈیشن چاہیے وہ ہے، اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے یا رب یا رب، گویا اخلاص ہے، مسافر ہے، پریشان حال ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے ان کی، سب کچھ کنڈیشن فلفل کرنے کے بعد بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا رزق، اس کی کمائی، اس کا انکم، اس کی ارننگز حرام ہے، اس کا پہناوا کا لباس حرام، اس نے جو کھایا پیٹ میں لقمہ حرام، اس نے جو پیا وہ مشروبات وہ پانی وہ حرام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی پرورش جس مال پہ ہوئی، یہاں تھوڑا سا ہم رکیں گے، اس کی پرورش جس مال پہ، حدیث میں الفاظ دیکھیے، حرام لباس، اور آپ نے فرمایا خود حرام سے پروردہ، مطلب اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، اسی سے پلا اور بڑا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ یہ بات میرے لیے تو لاگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد نے میری پرورش کی، تو گویا ہر ذمہ دار پہ بات لاگو ہے، اپنے ماتحت کی پرورش حلال پہ کرے، ورنہ اگر حرام گوشت پر پرورش کریں گے اپنی اولادوں کی ہم، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی دعائیں ان کی بھی قبول نہیں ہوں گی، اللہ ان سے قطع تعلق کر لیں گا، ہے نا۔ میرے والد نے مجھے حلال کما کے کھلایا، ٹھیک، لیکن اگر میں اپنی اولاد کو حرام کماؤں تو ان کی پرورش، ان کا گوشت جو پل رہا ہے، مطلب جس سے وہ ان کا بدن بن رہا ہے، جو کھا رہے اور جو پی رہے، وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، ہے نا۔ کتنی خطرناک بات ہے نا۔ تو ہم اس معاملے میں بہت احتیاط کریں کہ ہمارے ارننگز میں ذرہ برابر بھی حرام نہ ہو، ورنہ ہمارے ماتھے جو پرورش جن بچوں کی ہم کرتے ہیں، کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ان کی پرورش گوشت ان کا حرام پر پلے اور پڑے۔ اور بہت سخت بات ہے، یاد رکھیے، بہت سخت بات ہے۔ آج ہمارے پاس لوگ چیزوں کو چھوٹا اور بڑا سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ صرف اس لیے حرام کماتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ چیز ان کے لائق نہیں کہ وہ کرے، اور چیزوں کو چھوٹا اور بڑا ہم نے بنایا، یاد رکھیے، شریعت نے نہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس قرآن لینے جاتا تھا، وہ ایک دواخانہ تھا، جہاں سے درس لیتے تھے، تو میں چاہتا تھا کہ تاکہ مقرر الگ دکھے، سامنے لوگ بیٹھے، تو جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے نا، دواخانے کی دیکھ بھال کرتا ہے، پیشنٹس کو بھیجتا ہے، اس کی جگہ میں بیٹھتا تھا، چھوٹا سا اس کا ایک ٹیبل تھا، اور لوگ سامنے جب پیشنٹ بیٹھتے وہاں بیٹھتے تھے اور درس ہوتا تھا۔
ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ تو میں نے کہا جمعہ ہے، آج وہ ہاف ڈے ہوتا ہے، آپ شام میں آئیے۔ تو بہت سے لوگ آتے تھے درس چالو ہونے سے پہلے تک، تو وہ سمجھتے تھے میں کمپاؤنڈر، مجھ سے سوالات کرتے تھے، میں ان کو جوابات دیتا تھا درس چالو ہونے تک۔ درس چالو ہو گیا تو پھر وہ بیچارے خاموشی سے خود چلے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک بچہ بیٹھا تھا اور ایک صاحب آئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ میں نے کہا وہ ابھی نہیں ہے۔ تو بولے ایسا کیسا نہیں فلاں، میرے سے بحث کے میں نے ان کو جواب دیتا رہا، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، چونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے کہ میں کافی زمانے سے ان سے متعلق تھا، میں نے ایکسپلین کیا، وہ چلے گئے۔ تو ایک بچہ ہنسنے لگا، تو میں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے بیٹا؟ تو بولے آپ کو کمپاؤنڈر سمجھ رہا تھا۔ بولے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر مجھے کمپاؤنڈر سمجھ رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ نہیں بولے وہ کتنی چھوٹی پوسٹ ہے نا، بولے۔ تو میں نے کہا اگر یہ آدمی اس چھوٹی پوسٹ پر بیٹھ کر اگر حلال کماتا ہے تو پھر کیا حرج ہے اس کے اندر؟ مسئلہ یہ ہے، ہمارا دماغ کا فطور یہ ہے کہ اگر میں راستے پر بیٹھ کر جوتوں کو اگر پیون لگاؤں، مطلب چمار بن جاؤں، جو کہ حلال انکم ہے، چمار بن گئے نا۔ تو اس کے برعکس اگر میں حرام کام کروں، جوئے کے اڈے چلاؤں، سٹے چلاؤں، شراب خانے چلاؤں، خبی خانے چلاؤں، حرام کاری کروں، رشوت خوری کروں، ادھر اس کی ٹوپی اس کے سر پہناؤں، غبن کروں، پیسے کا فراڈ کروں، لوٹ مار کروں، جھوٹ مار کے بیچوں، کیا بڑا آدمی ہے، کیا آسانی سے دھوکہ دے دیتا ہے، زمینیں تو ایسی مار لیتا ہے، کس کی بھی ایک جھٹکے میں بالکل قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ عزت ہے، ارے چمار بن گئے آپ تو آپ یہ دیکھیے کمپیریزن زیادہ اور کم کا نہ ہو، کمپیریزن موازنہ کس کا ہو؟ حلال اور حرام کا ہو۔ کبھی بھی چمار حلال ہے انکم اس کی۔ آپ جو پوزیشن کی بات کر رہے ہیں، اگر اس میں حرام کی وجہ سے جا رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے حلال اور حرام کی تمیز میرا دین بہت بہت مضبوطی کے ساتھ سکھاتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام، سمجھ رہا بات؟ تو آج بہت سی بار حلال روزی نہ کمانے کی وجہ یہ صرف ہمارا دماغ کا فطور ہے، یہ جو بولتے ہیں نا شیطانی وسوسہ، یہ جاب چھوٹی، وہ جاب چھوٹی، یہ بڑی پوسٹ، وہ بڑی پوسٹ، یہ کم اور یہ زیادہ، کچھ نہیں ہے۔ جہاں انسان حلال کماتا ہے وہ سب سے اچھی پوزیشن پر ہے، پیون ہو، چمار ہو، راستے پہ بیٹھ کر کوئی کام کرتا ہو، وہ زیادہ حلال پوزیشن ہے بنسبت اس کی کہ اگر وہ کوئی چوری چکاری کرتا تو شاید بڑا آدمی بن جاتا۔ تو یہ ہمارا دماغ کا فطر بھی ہم کو کنٹرول کرنا ہے کہ چھوٹا اور بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر وہ حلال ہے تو سب سے اچھا کام ہے بھائی، ورنہ حرام میں۔ اور وہ کمائی تو سب سے اچھی اصل میں فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے انسان کماتا ہے، ڈائریکٹ، جس میں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں، جو ہاتھوں سے کرتا ہے، سمجھ رہا ہوں، اس کو سب سے حلال اور سب سے پاکیزہ آپ نے کہا۔ کیونکہ جب انسان کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے نا تو رشوت اور اس کا چانس ہی نہیں رہتا اس کے اندر، اس کا خود کا ورک رہتا ہے اور اس کو سیل کرنا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ نے فرمایا جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے نا وہ سب سے پاکیزہ کمائی ہوتی ہے، جس میں دونوں ہاتھ اس کے انوالو ہوتے ہیں۔ بتانے کا مقصد چونکہ اس کے اندر پوسٹ ہے، پوزیشن ہے، آپ صرف سائن کرنے والے، چانسز ہے آپ رشوت لے سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھ سے کام کرنے والا رشوت کے چانس خود کا کام ہی کرتا ہے اور چیز کو سیل کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جانور پال لیے، خدمت کر رہا ہے جانوروں کی، دودھ دھو رہا ہے، بیچ رہا ہے، کوئی کام خود سے قالین سی رہا ہے، جوتے اور چپل صاف مطلب کام کر رہا ہے، صفائی کا کام کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ، یہ سب دونوں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر۔ فزیکل ورک جس میں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا دونوں ہاتھ جس سب سے پاکیزہ کمائی ہوا ہے۔ اور آج دونوں ہاتھ سے جو کمائی ہوتی ہے ہم سب سے اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، ارے ان کو دیکھو خالی فون پہ بول دیتے ہو گیا۔ اگر حلال ہے تو وہ بھی جائز ہے، فون پہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمپیریزن ٹو مطلب جس کو حلال کرو وہ حرام ہے، اور پھر چاہے بھائی کچھ بھی کرو آپ، وہ غلط ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اس بات سے جو ہے سلف صالحین کی اگر زندگی دیکھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو حلال میں اتنا مبالغہ کرتے، اتنی زیادتی کرتے، اتنی حدوں سے آگے بڑھ جاتے کہ کبھی کبھار بہت سے حلال کام بھی نہیں کرتے تھے، احتیاطاً پتہ نہیں کہیں بارڈر سے ادھر نہ چلے جاؤں، اس لیے کہ حرام کردہ چیزاں یہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ چراگاہ سمجھتے نا؟ جیسے بادشاہ کا ایک کھیت ہے اور آپ اپنے جانوروں کو گھاس میں چرا لیں، امکان ہے کیا بارڈر پہ چرانے سے آپ کے جانور بادشاہ کی کھیت میں منہ مار دے اور اس کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو حرام چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے، لہذا نزدیک نہیں جانا۔ تو صحابہ اتنا ڈرتے کہ بہت سارے حلال کام کو بھی چھوڑ دیتے تھے، ارے نہیں جان دو بھائی، وہ پتہ نہیں رسک ہے کہ حرام میں نہ چلے جائے، اللہ کی حرمت کردہ چیزوں میں نہ کود پڑے ہم، سمجھ رہے آپ؟ تو بہت سے حلال کاموں سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے۔ اور جو ہے ایک قول آتا ہے، اسی طرح ایک سلف کا ایک قول آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے، جو کہ حیلۃ الاولیاء، اس میں یہ قول نقل ہے، وہ کہتے تھے اگر تم ستونوں کے جیسے بھی کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو، کالم ہوتا ہے نا ستون، کبھی ہلتا ہے کیا؟ ذرہ برابر بھی آپ نے دیکھی کالم آج ادھر تھا آج ادھر ہو گیا؟ نہیں، یا تو زلزلہ گر گیا تو عمارت توڑی جائیں گی، ٹھیک۔ اگر تم ستونوں کے جیسے کھڑے رہ کر بھی اللہ کی عبادت کرو تو بھی جان لو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے جو تمہارے پیٹ میں کیا ہے اس تمہیں معلوم نہ ہو۔ کیا کھایا اگر پتہ نہیں ہے تو ستون کالم کیسا کھڑے ہو جاؤ دن اور رات تو بھی عبادتوں کا کوئی فائدہ
نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا۔ علماء نے، لوگوں نے، دیندار لوگوں نے اس کے خلاف بد دعا دینا چالو کی۔ جو ہی بد دعا دینا چالو کی تو اس نے کہا بھائی یہ تو مصیبت ہو جائیں گی۔ سب کو کھانے پر بلایا، آ جائیے، دعوت عام۔ سب آ کر کھا کر گئے۔ جب کھا کر چلے گئے تو کہا میں مطمئن ہوں کہ تمہاری بد دعائیں میرے حق میں انشاءاللہ قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ میں نے تم کو حرام سے کھلایا۔ سمجھ رہے اب بات؟ بہرحال ایک قصہ ہے، میں اسی بیان کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کتنی خطرناک بات ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری، ہم دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم ستونوں کی جیسا بھی اگر اللہ کی عبادت کا دن اور رات کھڑے ہیں، لیکن ہمارے پیٹ میں کیا اگر ہمیں نہیں معلوم، تو یہ عبادت بھی اللہ کے پاس ذرہ برابر بھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ ادر کی یہ عبادت گناہ کا ذریعہ بن جائے گی، چونکہ آپ نے حلال کمائی نہیں آپ کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری نے، امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ان کے پاس کچھ لے کر آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا اور اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد غلام نے کہا ابوبکر تم جانتے ہو یہ میں نے کہاں سے لایا؟ تو کہا کہاں سے لایا؟ تو کہا میں نے دور جہالت میں کہانت کی تھی۔ کہانت سمجھتے نا؟ کہانت، جھاڑ پھونک، جادو ٹونا، کہانت کی تھی۔ حالانکہ مجھے کہانت آتی نہیں تھی، میں نے ایسی بس گھما دیا ایک آدمی کو اور چپ چپ کی کہانت کر دی اس کے اوپر، اور اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ دوں گا، آج اس نے مجھے وہ دیا تھا جو تم نے ابھی کھایا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہی سنا، روایت میں آتا ہے بخاری کی کہ آپ نے اپنی انگلی حلق کے اندر 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 خوب کی، اتنی کی کہ ہلکیوں سے خے کر دی۔ پھر اور جب خے کیا تو کہا میں مطمئن ہوں، اور کہا کہ اگر میں مر بھی جاتا نا اس کو نکالنے کے چکر میں تو میں مرنا پسند کرتا، لیکن یہ نوالے کو ہضم کرنا میں پسند نہیں کرتا۔ خے کیا آپ نے انگلی ڈال کے، اور کہا اگر مر بھی جاتا اس تکلیف سے میں مرنا پسند کرتا، لیکن وہ نوالا تو حرام کا میں نگلنا پسند نہیں کرتا۔ اور ایک روایت کے اندر جو کہ حیلۃ الاولیاء کے اندر اضافہ ہے، اس روایت کے اندر اور اضافی الفاظ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہا اگر اس کے نکالتے نکالتے میری جان بھی چلی جاتی تو میں اسے نکال دیتا۔ اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، چونکہ اندر چلا گیا تھا نا۔ اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، چونکہ جیسی پیٹ میں کچھ جاتی ہماری رگیں اس کو جذب کرنا شروع کر دیتی، ہضم کر کے۔ اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، اور اللہ میں بری ہوں جو میرے آت نے خلط ملط کر دیا، جتنا پیس دیا ہوں گا اتنی دیر میں تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ جو میری رگوں نے جذب کر لیا اللہ میں بری ہوں اس معاملے میں، باقی جو تھا میں نے خے سے نکال دیا۔ کتنی احتیاط ہے دیکھیے آپ، حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے، کتنی احتیاط ہے۔ آج ہمیں پتہ ہے وہ آدمی حرام کماتا ہے، اس کی انکم 100% حرام ہے، وہ حرام کام کرتا ہے، اور ہم شان سے جا کر وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں کیسا بولیں گے اس کو؟ رشتہ دار ہے، اتنا بڑا ہے، پوزیشن ہے، فلاں ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں، فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہوں گا وہ ہوں گا۔ اللہ کا ڈر چھوڑ کے باقی سارے ڈر ہم پر حاوی ہے۔ اور ایک صاحب کی تو عقل پہ مجھے تعجب ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مفتی کہتے ہیں، ایک بار فتویٰ دینے لگے، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ علماء جو انبیاء کے وارث ہے وہ وہی علماء ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں اور نبی کے علم کو پھیلاتے ہیں، وہی وارث ہوں گے نا۔ نبی اپنی موت کے بعد زمین جائیداد نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں، تو حقیقی علم جو نبی کا جو چھوڑا ہوا جس کو جو پھیلاتے وہی تو علماء ہوں گے نا، ورنہ علماء تھوڑی ہوں گے، وہ نام کے عالم رہیں گے صرف۔ مفتی کہنے لگے، ان سے سوال ہوا کہ اگر کسی نے دعوت دی، پتہ ہے 100% حرام ہے، تو ہم کیا کریں؟ ابوبکر صدیق خے کر کے نکال رہے ہیں، تو وہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ بھری مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، رمضان کا مہینہ، تو ایسی مجلس کی آپ کوئی بڑا آدمی ہے، نہیں بول سکتے، اس سے زندگی میں کام پڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ چلے جائیے، کھا لیجئے، آنے کے بعد جتنا کھایا اتنا اندازہ لگا کے اتنا ویٹ کا صدقہ کر دیجئے۔ کیا ریسنٹ بہت زبردست ایک دم مطلب جدید ایجاد ہے جو اسلام۔ ابوبکر صدیق کو نہیں سمجھے یہ بات کہ غلام نے کھلا دیا، اب میں کہے کو خیاں کروں، کیوں تکلیف لوں؟ خے بہت خطرناک ہوتا ہے، کچھ بھی جسم ریئیکٹ کر سکتا ہے، کیوں میں کروں؟ میں بھی کیا کرتا ہوں، اسے ڈبل ٹبل 4 ٹائم 10 ٹائم 20 ٹائم 1000 ٹائم صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک لقمہ کھلایا، میں 1 کنٹل صدقہ کرتا ہوں۔ خے کر کے نکالا تو کہا کھا لو، اور آنے کے بعد اندازاً گیس کر کے اتنا ویٹ صدقہ کر دینا۔ میں نے کہا کیا زبردست طریقہ ہے حرام کو حلال بنانے کا، اب تو ہر چیز حلال ہو گئی نا۔ ان کے پاس دعوت چلے جاؤ صدقہ، ان کے پاس دعوت کھا لو صدقہ، وہ حرام کھا لو صدقہ، یہ حرام کر لو صدقہ، بس راستہ مل گیا۔ دوسری بات موطا امام مالک کے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد کہا بڑا ہی لذیذ اچھا دودھ تھا، بڑا پسند آیا آپ کو۔
اس شخص سے پوچھا جس نے دودھ پلایا تھا دودھ کہاں سے لایا تھا. دیکھیے انسان مکلف نہیں ہوتا ہے, ظاہر پر کام کرتا ہے, لیکن پوچھ لیا تو کہا میں راستے سے جا رہا تھا, صدقے کے اونٹ پانی پی رہے تھے, صدقات میں جو اونٹ آتے تھے زکوٰۃ کے پانی پی رہے تھے, ایک اونٹ کا تھن میں دودھ تھا, میں نے وہاں دھو لیا اور لے کر آ گئے. عمر ابن خطاب نے جو ہی سنا, چونکہ صدقے کے اونٹ کا دودھ کے لائے عمر ابن خطاب لائق نہیں نا, ان کے لیے حلال نہیں وہ پینا, وہ صدقے کے اونٹ جو ہے ان کا دودھ دھویا جا سکتا ہے لیکن مستحقین کو دیا جائیں گا نا, یا جو اس کو مینٹیننس کر رہا ہے حکومت لے کر اس کا فائدہ اٹھا کر جو اونٹوں کو دیں گی. زکوٰۃ کے جو اونٹ آتے ہیں تو ان کو کھلایا جاتا ہے تو ان سے فائدہ بھی لیا جاتا ہے. تو عمر ابن خطاب اس کے مستحق نہیں تھے, فوراً آپ نے انگلی ڈالی اور قے کر دی, کہا یہ میرے لیے جائز نہیں. حرام بڑی خطرناک چیز ہے, حلال کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت ہے. یہ بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا حال ہو چکا ہے. ایک سلف میں ایک خاتون کا قول ہے, وہ کہا کرتی تھی اپنے خاوند کو, ایک عورت نے نصیحت کی, یہ بہت ضرورت ہے آج کی عورتوں کے لیے. اس نے نصیحت کی اپنے شوہر کو, اور کیا کہا, اور کہا اے اللہ کے بندے, اے میرے شوہر, اے اللہ کے بندے, ہمارے رزق کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا کہا اس عورت نے اپنے شوہر سے, اے اللہ کے بندے ہمارے رزق کے معاملے میں جو تو لاتا ہے, پہناتا ہے, کھلاتا ہے, ہم کو جس جگہ رکھتا ہے, اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, کیونکہ ہم بھوک برداشت کر سکتے لیکن جہنم کی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے. تیرے حرام رزق کی وجہ سے ہم سب جہنم میں جائیں گے. ہماری پرورش جو ہے جہنم جو ہے اس گوشت کی پرورش جس کے آپ نے فرماتے حرام پر ہوئی, جہنم کے علاوہ اس کا اور ٹھکانہ ہوتا, سب سے صحیح جگہ جہنم ہی ہے اس کے لیے. تو کہا ہم بھوک تو برداشت کر سکتے اللہ کے بندے, لیکن ہم آگ نہیں برداشت کرتے. آج افسوس کی بات ہے, بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہیں حرام کمانے پر, کہتی ہے ہم آگ تو برداشت کر سکتے لیکن دنیا کی رسوائی والی یا دنیا کے نزدیک جو اسٹیٹس نہیں, وہ زندگی نہیں گزار سکتے ہم. آپ رشوت لیجئے, آپ یہ کیجئے, آپ حرام کاری کیجئے, چلیں گا, لیکن ہمیں دنیا کے اعتبار سے لو اسٹیٹس نہیں جینا ہے. جیسا ان کے نزدیک چونکہ اسٹیٹس لو ہو جائیں گا نا, ہر سال صوفے نہ بدلے جائے تو کیا مقام آپ کا سماج کے اندر, ہر سال گھر کو رنگ نہ دیا جائے تو کیا اسٹیٹس آپ کا, 3 سال میں آپ نے کار نہیں بدلی تو آپ کا کیا مقام, اتنی بڑی پوزیشن پہ کیا فائدہ ہوا آپ کا رہ کر. تو ایسی عورتیں ہونا چاہیے, ورنہ بہت سی بار عورتیں اور بچے مجبور کرتے ہیں مردوں کو کہ وہ حرام کمائیں. تو یہ عورت نصیحت کری, اللہ کے بندے ہمارے رزق کے معاملے اللہ سے ڈرتے رہنا. ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں, مطلب ہم غربت برداشت کر سکتے ہیں, بھوک پہ رہیں گے, ہم آخرت میں آگ نہیں برداشت کر سکتے. آج افسوس ہم کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو, عورتیں کہتی ہیں اپنے شوہر کو کہ ہم آگ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے ہم, تم یہاں لہٰذا حرام کماؤ, خوب کماؤ. تو بہرحال یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. ہم اپنی صحت کے لیے بہت سی مرتبہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہے نا. ہم اپنی صحت کے لیے بہت سی مرتبہ جو ہے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کبھی آنکھ کے ڈر سے حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر نے کہا کیلا مت کھاؤ, چھینک آ سکتی تھی, کیلا حلال ہے, چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ ڈاکٹر نے کہا. حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, کس لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے. اور ہم حرام کو نہیں چھوڑتے ہیں جہنم کی آنکھ سے ڈر کر. کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف دنیاوی فائدہ کے لیے, صحت کے لیے, اور ہم آنکھ کو جو ہے پسند کر رہے ہیں حرام میں ملوث ہو کر. تو یہ بات بڑی سوچنے کی کہ ہم آنکھ سے ڈر کے جو ہے حرام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, اور دنیا کی صحت اور تھوڑی بہت چیزوں سے ہم ڈر کر جو ہے کیا کرتے ہیں, حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بات کو یاد رکھنا ہے, ہمیں حلال کمانا ہے, ہمیں حلال جگہ جو ہے خرچ کرنا ہے. اور جو ہے حرام کمائی جو ہے یہ معاشرے پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس کے بہت جو ہے برے اثرات ہوتے ہیں. معاشرے پر کیا برے اثرات ہوتے ہیں, اس میں فرد اور معاشرہ, انڈیویجول اور سوسائٹی دونوں ڈوب جاتے ہیں. یاد رکھیے. اور جو ہے دینداری اور بصیرت ختم ہو جاتی ہے, ریلیجیسنس ختم ہو جاتی ہے, سوچ اور سمجھ چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت چھین لیتا ہے. اسی طرح جو ہے روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے. اسی طرح مصیبتیں آتی ہیں, آفتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تنگ دستیاں آتی ہے, بغض ہو جاتا ہے, سرکشی بڑھ جاتی ہے, قتل عام ہو جاتا ہے, اور لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں, اور قطع تعلقی بڑھ جاتی ہے. اگر ہم سماج میں حرام کمانے لگے تو یہ سارے نقصان ہوتے ہیں, اور جنگ اور جدال اور فتنے اور فساد میں ساری دنیا پھنس جاتی ہے, جو آج اس دنیا کا حال ہے. حرام تو اس کے لیے ریزن ہے. کوئی کسی کے آئل کے لیے کسی کنٹری پہ حملہ کر رہا ہے, اسے حرام کمانا ہے, حلال کی اس کو ضرورت نہیں ہے نا. کوئی کسی کے ملک پہ دوسرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے چونکہ اس کو زمین چاہیے اس کی. آج پورا فتنہ اور فساد جو ہے حرام کمائی کی جو وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس بات کو ہمیں بہت زیادہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے, اور ہمیں شریعت نے حلال کا حکم دیا. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی, اللہ ہم پہ رحم کرے, ہماری پوری کوشش حرام کمانے پہ ہے اور حلال سے بچنے پر ہے. جو آسانی سے ملے حلال, جو مشکل ہو وہ حرام, یہ اصول ہے آج ہمارا. آسانی سے مل گیا نا حلال ہے, مشکل ہے تو حرام ہے.
ہے نا. اور پھر حرام کاری کے کیا کیا اڈے ہم نے, غلط سلط انکم کو ہم نے ایسا پارٹ بنایا کہ غلط سلط رائٹ انکم نظر آ رہی ہے اور رائٹ انکم غلط سلط نظر آ رہا ہے نا. ایک آدمی محنت مشقت کر رہا ہے تو دنیا ہنس رہی, دیکھو محنت مشقت کر کے آج تک یہاں پہنچے, ہم دیکھو ہمارا ابا دیکھو کہاں پہنچ گیا اب, اور تم وہیں چھے. یہ ہمارے پڑوسی تھے, ان کے ابا بھی وہی جاب پہ تھے, ہمارے ابا وہی جاب پہ تھے, ہمارے ابا دونوں تنخواہ لیا کرتے تھے, ان کے ابا صرف ایک تنخواہ لیا کرتے تھے. آج دیکھو ہم کہاں اور یہ کہاں. تھوڑا سا لینے سے کیا جا رہا, توبہ کر لینا تھا اللہ سے, بعد میں صدقہ دے دینا تھا. ہمارے ابا دیکھو ادھر سے لیتے تھے, صدقہ بھی کر دیتے. آج انہوں نے 1 کروڑ روپیہ کمایا, 1 کروڑ کو انویسٹ کیا, اس کی جتنی انکم آتی 30-40 لاکھ سالانہ صدقہ کر رہے اللہ کی راہ میں, تو اللہ معاف کر دیں گے نا. انکم تو کم تھی, ایکسپینڈ کتنا خرچ کر رہے, دیکھو کر لینا تھا. تو آج دیکھو یہاں نہیں رہتے تھے. آج یہ بھی ہمارے ایسے انجینئرس اور ڈاکٹرز بن جاتے, چونکہ ان کے ابا نے وہ سب راستے اختیار نہیں کیے جو ہمارے ابا نے ہوشیاریاں کی, چالاکیاں کی. ہاں, اس کو چالاکی اور چترائی سمجھی جا رہی ہے, اور وہ آدمی بیوقوف سمجھاتا جو حلال کماتا زندگی بھر. ہو رہا ہے ایسا. دیکھو انہوں سائیکل پر تھے, اتنی بڑی پوزیشن پہ ہو کہ آج بھی سائیکل پر ہے. ہوتا ہے نا سر. میرا حال ہی میں جو ہے پچھلے ہفتے گجرات کا ایک سفر ہوا, وہاں میں نے ایک پولیس والے کو سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا. ایجڈ آدمی, مطلب اچھا خاصا ایج ہو چکی تھی, داڑھی مطلب شیونگ کر, لیکن بال ہلکے ہلکے پورے سفید تھے, سر کے بال سفید تھے, اور وہ سائیکل پہ جا رہا تھا. تو میں نے وہ ہم جن کے ساتھ جاتے, میں نے کہا روکو, اس کو مبارکباد دینا ضروری ہے. یہ اس فیلڈ میں ہو کر آج بھی سائیکل پر جاتا ہے, اس کو مبارکباد کا مستحق ہے یہ انسان. سمجھ رہا ہے بات کو. اس لیے کہ وہ جس فیلڈ میں ہے وہاں بہت کچھ کر سکتا تھا وہ, لیکن آج سائیکل پہ جا رہا ہے. اس کا مطلب ساری زندگی اس نے محنت اور مشقت کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو بائک پر جا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن بولنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ وہ انسان ہو سکتا اولادیں زیادہ ہو, جن کی تربیت پرورش, گھر بڑا ہو, کنبہ بڑا ہو, وہ کچھ بھی ارننگ بچا نہیں سکا, اور آج بھی اس پولیس فورس میں ہو کر بھی وہ سائیکل پہ جا رہا ہے. یہ امیزنگ ہے. یہ اس کی محنت اور مشقت کی آٹومیٹک دلیل ہے کہ بڑا اس نے جو محنتی زندگی گزاری. سمجھ رہا بات کو. یہ بڑی اہم بات. ہمارے تصور کر سکتے کسی منسٹر کو پیدل آ رہا ہے یا اس کے پاس 4 ویلر نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ رہا بات کو. لیکن حلال کمایا اگر انسان ایک فیلڈ میں, تو انکم اتنی, کارپوریٹر کی انکم ہوتی ہے 5,000 روپے مہینہ گورنمنٹ سے ملتا ہے. میں نہیں سمجھتا 5,000 میں کوئی بنگلہ بنا سکتا ہے. زندگی بھر کارپوریٹر رہے, گورنمنٹ اس پہ رہے, مطلب الیکشن لڑتے ہیں, تو کہاں سے آپ کے پاس پیسہ ہے اتنا. آپ MLA کی پوزیشن پہ بھی جائیں گے تو ناٹ مور دین 50,000 تنخواہ ہوتی ہے نا. آپ دیکھیے سب تمام چیزوں کی سہولتیں بھی ہوتی ہے حکومت سے کچھ, لیکن اس سے زیادہ نہیں. 6 لاکھ روپے سال میں انسان کیا کر سکتا ہے. ایک SUV تو مینٹین نہیں کر سکتا, میں جانتا ہوں. SUV مینٹین کرنے والوں کو مور دین 1 لاکھ پلس تنخواہ ہونا پر منتھ, تو جب وہ مینٹین کر سکتا ہے اتنی بڑی گاڑی, آٹومیٹیکلی امپلائی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جہاں ہم سوچ نہیں رہے. کچھ نہ کچھ تو ذریعہ ہے جو اس کے علاوہ آ رہا ہے. بہت سوچنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے, بہت سوچنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو آسانی سے آتا ہے بس اس کو حلال سمجھ لیا, جس میں مشکل ہو رہی ہے وہ حرام ہم نے سمجھ لیا. ہمیں چاہیے کہ ہمارا کام شریعت کے بتائے ہوئے جو ہے ضوابط کے مطابق کرے. اور افسوس کی بات ہے اس حرام کاری کے راستے پہ ایسے ہم چلے کہ آج ہم دیکھتے ہیں خبیث مال کمانا, حرام مال کمانا, حرام رزق کمانا, یہ اتنا ہو چکا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے رزق ملے بس وہ ملنا چاہیے, کسی بھی طریقے سے مال ہم کو حاصل کرنا ہے, ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے. حرام و حلال اس کی کوئی تمیز نہیں ہے, یاد رکھیے. ہمیں اسے حاصل کرنا ہے, اور چاہے پھر اس کے لیے ہمیں دھوکہ دینا پڑے, جھوٹ بولنا پڑے, جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا پڑے, اس کی زمین اس کے نام پہ کرنا پڑے, اس کے کاغذات اس کے نام پہ کرنا پڑے, کسی کی زمین جائیداد پہ غبن کرنا پڑے, کسی کو دھوکہ دینا پڑے, کسی کو معاملات میں پیسہ لے کر وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کرنا پڑے. اسی طرح کچھ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم شراب خانے چلانے کے تیار ہیں, ہم جوئے خانے چلانے کے لیے تیار ہیں, ہم حرام کی بلا تمیز رکھی کوئی بھی کام کرنے کی تیار ہیں, ہم کھانے اور پینے میں کسی بھی اشیاء کو بیچنے کے لیے تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس انکم کا ایک موٹا ذریعہ ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, گھر ہو, بیوی بچے ہو, نوکر چاکر. یہ اگر ہوتا ہے تو کوئی بھی انکم چلیں گی. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ہم کسی بھی ذریعے سے یہ سب چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, کسی بھی ذریعے سے, یاد رکھیے, کسی بھی ذریعے سے. اور آج ہم جو ہے بڑے دھڑلے سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حرام کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں, اور حرام انسانوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. درکی دل بے اطمینان ہے, اولاد بات مانتی نہیں ہے, پڑوسی تکلیف دینے والے ہیں, جو کچھ کمائے ہاتھ سے جانے کا ڈر ہے, دنیا ساری تکلیف دے رہی ہے. یہ سب حرام کمائی کے نتیجے, یاد رکھیے. بیوی بچے کبھی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے, آپ کبھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. سکون اور اطمینان تو بھول ہی جائیے حرام کے اندر, کہ کبھی حرام کما کے بہت کما لیا سکون اطمینان, ساری زندگی صرف پریشان رہیں گے حرام کما کر.
اور صرف کمانے کی سوچیں گے. یاد رکھیں حرام کمانے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف کمائی کی سوچتا ہے, اس کو صرف بڑھانا ہے بڑھانا ہے بڑھانا ہے بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے. یاد رکھیں وہ بے اطمینان زندگی گزارتا ہے. ہم اس چیز کو یاد رکھیں اور ہم کوشش کریں کسی ہیلے بہانے سے حرام نہ کمائیں. کسی کی زمین, آپ بولیں گے میری انکم تو حلال ہے لیکن میں نے کسی گھر دبا لیا, یہ بھی حرام کمائی ہے نا بھائی. اس گھر کا جو فائدہ اٹھا رہے ہو وہ تو رزق ہے نا. وہ یہ بات بھی سمجھیے آپ. نہیں تو پتا چلا صرف انکم بولے تو آپ انکم دیکھ رہے ہیں. کسی کا پیسہ لیا آپ نے انویسٹمنٹ میں لگا بولا ڈوب گیا ہو, یہ بھی دھوکہ ہے. تمام چیزیں جو بھی غلط طریقہ ہے جس سے انکم ہو سکتی ہے, اس سے آپ دنیاوی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. کسی گھر میں بس گئے بولے ہم کرایہ دار 10 سال سے. اسلام کے مطابق ہوا کیا پورا؟ اسلام کہتا ہے تم 1000 سال کسی گھر میں رہو, گھر اسی کا ہے. 1000 years کسی کی دکان کرایہ سے لو, اس کے بعد اسی کی ہوتی ہو. نہیں اس سے زیادہ تو پے کر دیے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس نے احسان کیا تم کو کرایہ پہ دیا, پہلے وہ سوچو. بس والوں کو ایسے ہی کرتے کہ بس میں روز سفر کرے, روز سفر, ایک دن بس پہ کلیم کر لی, اتنے دن بس سفر کیا, بس کی اتنی کاسٹ دے دیا میں نے. کبھی نہیں کرتے کیا بتائیے. کسی ڈاکٹر کے پاس گئے کئی بار, اس کے علاج لاکھوں روپے بلا, اس کے بعد تو ہٹ جاؤ ایسا, اس لیے کیوں ہم نے اتنا تو پے کر دیا تم کو. تو دنیا میں کیوں آپ کر رہے ہیں کہ کرایہ اتنا دیے کہ وہ ہمارے ہو گیا؟ نہیں ہوتا. سروسز سے لی, فائدہ اٹھایا, ختم ہو گیا معاملہ. غبن کر رہے ہیں, بہت سارے حرام اور خبیث طریقے ہم نے ایجاد کر لیے. ہمیں چاہیے اپنے آپ کو روکیں. اللہ رب العزت نے حرام کمانے سے ہمیں بار بار تاکید کی. آئیے کچھ آیتیں, کچھ انکمز کے بارے میں جو اللہ نے کہا, پورا وقت نہیں 2-3 بس رکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 278 میں فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری انکم کا بڑا ذریعہ جو عرب سماج کا, یہودی اور نصرانیوں کا تھا, وہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ دے کے وہ ارننگز کرتے تھے. ہر کسی کو بس بھائی کو سود پہ دیتا تھا, بیوی شوہر کو, اور شوہر بیوی کو, بچے باپ کو, باپ بچے, سود. تو قرآن نے جب سود کو حرام کیا تو کہا وذروا ما بقی من الربا, جو سود بچ گیا چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو. اور آج سود میں ہم کتنے ملوث ہیں, رشوت کتنی دھڑلے سے لی جا رہی ہے. بلکہ رشوت کا تو یہ حال ہے, ایک صاحب بتائیں لگے کہ میں رشوت نہیں لیتا, بولے بہت میں ایماندار ہوں, بہت ایماندار ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ بڑی بات ہے, آپ اس پوزیشن پہ رہ کر بھی اتنی ایمانداری کا اظہار کر رہے, آپ رشوت نہیں لیتے تو بہت خوشی کی بات ہے. پھر ایک صاحب دوسرے بتانے لگے وہ رشوت نہیں لیتے, بولے یہ بات تو صحیح ہے, وہ صرف تحفے لیتے ہیں. سمجھ رہے آپ, یہ کام کرنا ہے تو گھر پہ ٹی وی کی ضرورت ہے, ایک ٹی وی بھیج دیجیے. اور وہ کام کرنا ہے تو ایک VCD پلیئر نہیں ہے, ذرا وہ بھیج دیجیے. یہ کام آپ کا تو ایک ہینڈ سیٹ اگر آپ بھیج دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. فلاں کام کرنا ہے تو آپ وہاں سے چائے پلا دیجیے, اچھا ہوگا. یہ ایسا کرتے بولے, چائے کیا 2-4 ان کی چائے اسپیشل رہتی, بولے وہ 1000 روپئے 2000 روپئے 3000 روپئے 4000 روپئے کا بل ہوتا وہ چائے کا. سمجھ رہے آپ, تو وہ کر دیے. کبھی کسی ہوٹل کا بل پے کرا دیا, میں تو رشوت نہیں لیتا ہوں, آپ میرے وہ ہوٹل کا بل پے کر دیں, ہوٹل کا بل 10,000 20,000. سمجھ رہے آپ, تو کبھی رشوت نہیں بولے زندگی میں. تو گویا انہوں نے صرف جو انکم ہے اس کو رشوت سمجھا. یہ بھی تو آپ تحفے کی شکل میں لے رہے, نہیں تحفہ بول تو ختم ہو گیا نا. میں نے اس لیے کہا رزق کی بات ہو رہی, حلال رزق, حلال روزی, حلال کمائی, اور رزق کے اندر اولاد اور جو کچھ انسان جو ارن کرتا ہے وہ سب انکلوڈ ہوتا ہے رزق. سمجھ رہے آپ, گھر بار نوکری سب رزق کا حصہ ہے. ٹھیک, غلام آپ کے پاس یہ بھی رزق ہے, اللہ نے جو دیا پروویژنز جس کو بولیں گے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس چیز میں وہ کریں. تو اللہ نے کہا سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 10 میں کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے, دیکھو ظلم کے ذریعے کھاتے, یتیم کی کفالت میں کچھ خرچہ آ رہا ہے ایک الگ بات ہے, لیکن ظلم سے کھاتے ہیں, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب ایک بھڑکتی ہوئی آنکھ میں پھینک دیے جائیں گے. یتیم کا مال غبن, یتیم کا ہو غیر یتیم کا ہو, حرام ہے اسلام. یتیم کی تاکید اس لیے کہ یتیم بہت کمزور ہوتا ہے. آج کسی کا مال کھانا تو عام بات ہے. آج اللہ ہم پہ رحم کرے, ایسے کتنے لوگ جو بتا سکتے ہیں کہ حقوق بات نے میں نے آج تک کسی کا حق نہیں مارا, یہ گھر میرا خود کا ہے, یہ دکان میری خود کی ہے, یہ پیسہ جو کمایا اس میں ذرہ برابر ادھر کی ٹوپی ادھر نہیں ہے, ادھر کا مال ادھر نہیں ہے, اس کا لے کے اس کو نہیں دیا میں نے, یہ میرا ہے پیورلی. بہت کم لوگ بتا پائیں گے. گھر ہے کسی کا کرایہ پہ لیا تھا 50 سال پہلے, وہیں بیٹھے ہوئے آج تک. نہیں وہ زمانے میں بیٹے بہت پیسے کرایہ دے دیے تو اب وہ ہمارا جیسا ہی ہو گیا. دکان جس کے لیے اس میں قبضہ ہے, زندگی گزار دی, بلکہ بیچ کے کھا گئے اس کو. نہیں بیٹے وہ زمانے ہم نے اتنا کرایہ دے دیا فلاں, یہ ہیلے بہانے بھائی اللہ کے بعد نہیں چلیں گے. ہے نہیں حالت. اس سے لے لیا بزنس میں لگا رہے, کتنا لگایا 5% لگایا, باقی 95 کھا گئے, بول دیا بزنس میں لاس ہو گیا. کتنا کر رہے ہیں ماں, یاد رکھیے. اور جو ایسا نہیں کرتا اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں.
ہے نا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو یتیم کا مال، کسی کا مال ویسے تو حرام ہے، یتیم کا خاص طور سے، وہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اسی طرح تیسری جگہ فرمایا فویل للمطففین، لعنت و خرابی ان پر جو تول میں کمی کرتے ہیں. تول میں کمی کرنا بھی حرام انکم کا ذریعہ ہے. اور آج کل کتنا دھڑلے سے ہو رہا ہے. پیٹرول پمپ کھول لو، بہت انکم ہے. پیٹرول پمپ میں کیا انکم ہے؟ پیٹرول پمپ میں ویسے بہت کم انکم ہوتی ہے، ہارڈلی 0.2 مطلب 20 پیسہ یا 30 پیسہ پر لیٹر انکم ہوتی ہے. لیکن انکم بڑھانے کا ذریعہ 12,000 لیٹر پیٹرول، 6,000 لیٹر اس میں کچھ بھی اور ڈال دو، جو کہ کم رقیق قسم کی کیمیکل ہوتا ہے، تاکہ سیل تو اتنا ہی ہوں گا نا، لیٹ پر لیٹر تو وہی ہوں گا. کم بھرو، مشینوں میں ایڈجسٹ کر لو، یہ ہوگا انکم کا ذریعہ. میں ترازو تولنا ہے تو فلاں کر لو، فلاں کی دکان کھول لو تو اس میں یہ فائدہ ہے. سنار بن جاؤ، کون چیک کرنے والا، ملاوٹ کرو. تول میں کمی کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، میٹر میں، لیٹر میں، کلو میٹر میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہی پیمانے ہیں نا جو آج کل ہوتے ہیں. گاڑی چلائی اپنے 100 کلومیٹر اور لکھ رہے 120 کلومیٹر، یہ ہو گیا نا ماپ تول میں کمی. ماپا آپ نے 100 میٹر اور آپ بولے 120 میٹر ہے، یہ ہو ماپ. چونکہ بڑے اس میں ہو سکتا ہے ایسا، بڑے بڑے تھان میں ہوتے ہیں، گڑبڑ کر سکتے ہیں. تولا آپ نے جو 5 کلو اور دے رہے آپ 5.5 کلو ہے، وزن کو ایسا ایڈجسٹ کر لیا کہ وہ ہمیشہ ہر کلو پہ 50 گرام کم کرتے رہنا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ سب چیزیں تو کہا لعنت ہو، خرابی ہو، وائل ہو ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے، ابو امامہ حارثی رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اور کہا جس نے اپنی خصم کے ساتھ کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ کو واجب کر دیتا اور جہنم اس کے لیے حرام ہوتی. کسی شخص نے اللہ کی قسم کا کر خصم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے لیے آگ کو واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہوتی ہے. تو صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدمی تھوڑا سا حق مارے تو؟ صحابہ بہت جلدی سوالات کر لیتے تاکہ پورا معاملہ کلیئر ہو جائے. تھوڑا حق مارے تو، یا تھوڑی سی چیز ہو مطلب بہت تھوڑی سی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، چاہے پیلو کی لکڑی کے برابر ہی تو نے اس کا حق مارا ہو. پیلو کی لکڑی مسواک کو بولتے ہیں. مسواک کے برابر سے مراد محدثین لکھتے یا تو اس کے ویٹ کے برابر، یا تو اس کی ہائٹ کے برابر، یا تو اس کی کاسٹ کے برابر حق مارا ہو تو. عموماً 9 انچ کی ہوتی ہے، ایک بالش کی ہوتی ہے. ایک بالش حق مارنے کی بھی روایتیں آتی ہے کہ وہ جہنم میں 7 ایک بالش زمین ماریں گے 7 توق لٹکائے جائیں گے. تو پیلو کا ایسا بھی ہو سکتا ہے، مطلب کاسٹ بھی ہو سکتی ہے. پیلو کی کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے مسواک کی کاسٹ آج کے دور میں؟ 10 روپے، اتنا ہی. صحابی نے پوچھا کیا ہم بہت تھوڑا سا حق مارے جھوٹ بول کے؟ تھوڑا سا. تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر بھی حق مارو گے نا، ویٹ، ہائٹ، کاسٹ سب ہو سکتا ہے اس میں، تو بھی تم جہنم واجب ہو جائیں گی، جنت سے محروم کر دے جاؤں گی. اللہ ہم پہ رحم کرے. کتنے ہم حق مارتے ہیں لوگوں کی. پیسے لے لی 10 روپے کا تو کوئی حساب ہی نہیں، 10 روپے ادھار دو، ختم. سامنے والا بیچارہ مانگتا نہیں کہ ارے تو دے ہی نہیں رہا، حالانکہ ادھار بولا تھا. دینا چاہیے نا، جب بولا تو پھر دینا چاہیے. نہیں دینے کا الگ چیز ہے کہ ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں، آپ بعد میں دینا. دکان والا آپ کو بول رہا ہے بعد میں کا چکر نہیں. وہ 4 روپے تم ایکسٹرا رکھ لو، 6 روپے کی چیز ہے نا، 4 دینا ہے، 1 روپیہ تم بعد میں وہ نہیں ہوگا، وہ 4 تم رکھ لو، بیٹر ہے نا. آخرت میں 1 روپے کے بدلے پتہ نہیں کیا چھین کے لیں گا وہ. بیٹر ہے 4 ہمارے رہنے دو تو ہمارے طرف چھوڑ دیتے ہیں ہم آپ کو 4 روپے، کوئی مسئلہ نہیں. 1 تمہارا ادھار نہیں ہو سکتا، یہ بات تو طے ہے. کیونکہ دکانداری بہت ہوشیار ہے، وہ ادھار بولتا ہے اس کو دونوں فائدے نظر آتے ہیں، واپس لائے تو اپنا فائدہ، نہیں لایا تو آخرت کا فائدہ. ہوشیار آدمی تو ایسی سوچتا نا، کیلکولیشن اس کے ایسی ہوتے. تو اپن بھی ہوشیاری بتانا. 1 روپے ہم پہ کیا کو چھوڑ دے، 4 ہمارے رکھ لو اور ہم کو واپس بھی نہیں چاہیے. لیکن ہم کو نہیں چاہیے بھائی پیسہ، کیوں تمہارا پیسہ ہمارے لیے. سمجھ رہے ہو؟ پیلو کی لکڑی کے برابر ظلم اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے آپ نے فرما رہے جنت حرام، جہنم واجب. اور اللہ ہم پہ رحم کرے، اتنے حق تو ہم ایسے ہی مار لے رہے. اس کو تو اتنا معمولی سمجھ رہے، پتہ نہیں ایکڑوں میں زمینیں مارے ہوئے ایک دوسرے کی. پیلو تو خالی 9 انچ کی ہوتی ہے، ایکڑوں میں زمینیں مارے ہوئے، گھر زیادہ دبا لیے ہوئے، لاکھوں کروڑوں پیلو خریدنے کے اتنے کاسٹ کے، تو لوگوں کو ہم نے غبن کیے ہوئے اور کر رہے ہیں. بہرحال تو حلال روزی کی بڑی اہمیت یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے عدی بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے اس کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، آپ نے فرمایا اور کہا جس کو ہم نے کسی کام پر ذمہ دار قرار دیا اور اس نے ایک تاگے کے برابر بھی اس کام میں حق مارا، روز قیامت وہ تاگا پیش کیا جائے گا، اس آدمی کو اس تاگے کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا.
جس کو ہم نے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا اور اس نے ایک تاغے کے برابر بھی ظلم کیا، غبن کیا، مار لیا، چھپا دی چیز، روز قیامت اس تاغے کی وجہ سے اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ آج ہم میں سے اکثر یہ سروسز والوں کے لیے ہوگی بات، وہ تو ہوگی طاقتور، مار لے رہا، چھین لے رہا۔ یہ سروسز والے ذمہ دار بنایا گیا، تمہارا کام ہے لوگوں کی دیکھ بھال کرو، تمہارا کام ہے 10 بجے سے 5 بجے تک یہاں بیٹھو۔ اگر ہم نہیں کرتے، تاغے کے برابر ظلم کرتے، روز قیامت جواب دینا ہے، پیش کی جائیں گے کہ بھائی تمہاری چھٹی تو 1 گھنٹے کی تھی دوپہر میں، تم 3 گھنٹے رہے باہر، کیوں؟ نہیں اللہ وہاں کوئی آتا نہیں تھا اس لیے تم کو بٹھایا گیا، کوئی نہیں آیا تو آنا ہے؟ نہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، یہاں بیٹھنا تو بیٹھنا پڑے گا آپ کو، جب تک کہ آپ کے ذمہ داران آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرمیشن ہو، وجہ ہو، الگ بات ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، سال میں خواہ کی بیمار ہے بتا دے رہے آپ، خواہ گر گیا والے بیمار ہو گئے، گورنمنٹ جاب والے بہت کرتے ہیں، 40 دن کی چھٹی، 5 مہینے سے چھٹی نہیں لی، چلو ڈال دو، کوئی گرے نہیں، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کچھ نہیں ہو، 40 دن کی چھٹی، کیوں؟ وہ دن سے لیے نہیں نا، میڈیکل لیو بھی تو ہے نا، کب فائدہ اٹھائیں گے اس کا؟ تو جھوٹ بول کے اٹھاؤں گے، بیمار ہو جائے تو ہے نا، وہ کیا بیمار کر لو اپنے آپ کو لو ہے، وہ پیڑ ہوتی ہے، ہاں پڑے بیمار ہے، ارے بھائی لوگ بول رہے ہو ہاتھ ٹوٹ گیا، بہت ہاتھ ٹوٹا، گھوم رہے شملہ اوٹی، اب بہت ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ ہے ابھی علاج چل رہا سنگاپور میں، گھوم رہے وہاں، ابھی جاپان ملیشیا میں ہوں، اور یہ دیکھو کتنا بیمار ہے، کہاں کہاں گھوم رہا بیچارہ، اور چھٹی منا رہے ہیں، سمجھ رہے آپ بات کو؟ اور پھر تنخواہ کے لیے کھڑے، 40 دن کی تھی نا، غلط تھوڑی ہے، تو بیمار ہوئے تو تھی نا، ہے نا، ہوا نہیں ہوا، آپ سب فرما رہے تاغے کے برابر بھی اگر اس نے وہ کیا، اس میں حق مارا ہو، روز قیامت پیش کیا جائے، حاضر ہونا پڑے گا اور اس کو جواب دینا پڑے گا، ایسا کیوں کیا تھا اس نے؟ بہرحال ہم بہت اس معاملے میں جو ہے احتیاط کریں۔ اسی طرح جو ہے ہم صرف حرام سے بچنا اور حرام کا حلال کمانا نہیں، ہم کو مشکوک سے بھی بچنا ہے، جس میں شک اور شبہ ہے۔ شک اور شبہ سمجھتے نا، یار لگ رہا کچھ گڑبڑ ہے، احتیاط کیجیے، اس لیے کہ موسٹ پروبیبلی بہت زیادہ امکانات ہے آپ حرام کی طرف چلے جائیں، بچیے اس سے، یاد رکھیے مشکوک سے ہی بچیے، اس لیے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین اس سے بچتے تھے، اور یاد رکھیے وہ انسان، وہ بندہ کامیاب ہو گیا اور وہ سعادت مند اور توفیق مل گئی اس کو جو خبیث حرام مال سے اپنے نفس کو بچا لیا، وہ سب سے خوش قسمت آدمی دنیا کا ہے جس نے اپنے نفس کو حرام کمائی سے بچا لیا۔ آج سعادت مند ہے وہ، یہ مت سوچی دنیا کیا کمایا، اگر حرام ہے تو غلط ہے، حلال کسی نے کما لیا تو وہ کامیاب زندگی گزار لیا اس نے، اگر حلال زندگی اس کی گزر گئی، حلال کمائی پہ زندگی گزار لیا، موسٹ سکسیسفل پرسن ہے دنیا کا۔ آج یاد رکھیے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایتیں فرماتے کہتے ہیں، جو مشکوک کاموں سے بچ گیا تو اس نے اپنا دین اور عزت بچا لی۔ شک والے کاموں میں مت جاؤ، جس نے اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے کلیئر نہیں ہو رہا، حلال ہے حرام ہے شک ہے، بچا لو، ہٹ جاؤ اس سے دور، اس لیے کہ جس نے مشکوک سے، شک والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا، گویا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت دونوں بچا لی، دین آخرت کے اعتبار سے بچا لیا اور عزت دنیا کے اعتبار سے بچا لی۔ تو جو انسان حرام کمائیں گا دنیا میں بے عزت ہوتا ہے، آخرت میں ذلیل ہوتا ہے، دین اپنا کھو بیٹھتا ہے، جہنم میں جاتا ہے، تو آخرت دین بچا لیا، دنیا کے اعتبار سے عزت بچا لی۔ مشکوک سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جامع علوم میں ان کے ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے، تقویٰ تب تک متقین کے ساتھ رہا جب تک انہوں نے بہت ساری حلال چیزوں کو بھی اس خوف سے کہیں حرام تو نہیں چھوڑے رکھا۔ تقویٰ تب تک متقین لوگوں میں باقی رہا جب تک انہوں نے حلال چیزوں کو بھی اس ڈر سے نہ چھوڑ دیا کہیں یہ حرام میں تو ہم نہیں جا رہے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے، احتیاطی پہلو بولتے ہیں اس کو، کہ میں کر سکتا ہوں لیکن احتیاطی ہے کہ اگر نہ کروں تو بیٹر ہے۔ سمجھ رہا، یہ بھی مشکوک شک ہو رہا ہے نا اس چیز میں، سمجھ رہا۔ تقویٰ تب تک متقین میں رہا، ٹھیک۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ میرے آنکھ پہ جو ہے غلاظت اڑی، اتنی چھوٹی سی غلاظت، گندگی، پانی اڑا، تو کیا مجھے کپڑے بدلنا پڑیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں، ایک جو سکہ ہوتا ہے اس کا نام لیا آپ نے، کہ اتنے سکے کے برابر اگر غلاظت اڑتی ہے تو پھر تجھے ضرورت ہے کہ تو کپڑے اپنے چینج کر لے۔ ایک مرتبہ امام مالک کو دیکھا گیا تھوڑا سا چھیٹا اڑا، کپڑے بدل کے آ گئے، تو اس سائل نے پکڑ لیا، کہ امام مالک میں نے آپ سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ کتنی گندگی اڑے تو کپڑے بدلنا پڑیں گے، تو آپ نے کہا ایک سکے کے برابر۔ ابھی آپ کو تو بہت تھوڑی سی کیوں بدلے آپ نے؟ تو کہا وہ تو فتویٰ تھا، شریعت کا جو حکم تھا وہ رکھا تھا، لیکن میرا تقویٰ یہ مجھے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہوں تو احتیاطاً چینج کر لے رہا ہوں، اللہ نے دیا ہے تو۔ سمجھ رہے آپ؟ تو آپ حسن بصری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، تقویٰ تب تک متقین کے ساتھ رہا جب تک انہوں نے بہت ساری حلال چیزوں کو بھی اس خوف سے چھوڑ رکھا کہ کہیں یہ
حرام نہ ہو. لیکن ہرگز میں اس میں شک کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پوری زندگی آپ شک میں گزارے. یہ بات صحابہ کو پتہ ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے باؤنڈری پہ جا سکتے اس بات کی وجہ سے تو احتیاط کرنے کی. لیکن کوئی انسان زندگی بھر شک میں گزارے، اسلام شک کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ تقویٰ تھا ان کا. حلال ہے چیز پھر بھی احتیاط کرتے تھے کہیں اس حلال چیز کے چکر میں حرام کی طرف نہ چلے جاؤ، یہ بولنے کا مقصد ہے. لیکن صحابہ شک میں زندگی نہیں گزارتے تھے، یقینی زندگیاں گزارتے تھے، یقینی عبادتیں کرتے تھے. بہرحال تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور جب انسان حرام کماتا ہے ساری زندگی شک میں گزرتی ہے، ساری زندگی پریشان رہتا ہے، ساری زندگی سوچتا رہتا ہے. اس کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کا سماج اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کا ماحول جو حرام کماتے ہیں ان کا ماحول ساتھ نہیں دیتا، اس کے بچے اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کی بیوی یا بیویاں ہو تو اس کا ساتھ نہیں دیتی، اور دنیا میں جو ہے وہ سب کچھ کمانے کے بعد بھی اکیلی زندگی گزارتا ہے، اور مرنے کے بعد تو یقیناً بہت خطرناک انجام ہونے والا جو حرام کماتے تھے. تو ہم اس بات کو طے کر لیں کہ ہمارے انکم سورس حلال ہو. ہم کمائیں گے تو حلال، خرچ کریں گے تو حلال جگہ. بہت اہم ہے. اور رزق اور کمائی سے مراد ہر وہ چیز جس سے آپ دنیا میں بینیفٹ اٹھا رہے ہیں وہ حلال ہو. یہ نہیں کہ کہیں زمین الاٹ ہو رہی اپنے آپ کو بھکاری بنا دیا اور جا کے صف میں کھڑے ہو گئے اور لے کر آ گئے، خوش لے کے آ گیا ایک پلاٹ وہاں سے. ارے لیکن وہ تو غریب لوگوں کے تھے، بی پی ایل لوگوں کے لیے تھے جو بلو پاورٹی لائن ہے. تو کیسا چلے گا؟ ارے کپڑے وڑے پھاڑ کے چلا گیا، غریب بتا دیا، باپ داداؤں کو بھکاری بتا دیا، انجانے پتہ نہیں کون لاوارث اولاد بتا دیا، دیکھو میرے کو مل گیا. یہ دنیا کی بھی رسوائی ہوں گے، لوگ تھو کریں گے یار تھوڑے کے لیے کیا. اور آخرت بہت خطرناک ہونے والی فریاد، چونکہ حق مارا نا دوسرے کا. یہ رزق ہے، گھر تو مل گیا لیکن تو نے جھوٹ کہا نا. سمجھ رہا بات؟ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ رزق کیسے آ رہا ہے. وہاں لکھا ہوا کہ غریبوں کے لیے یہ کھانا ہے، مسافروں کے لکھا تو میں بھی کھا سکتا ہوں، میں بھی مسافر ہوں. غریبوں کے لیے کھانا ہے اور میں بھی صف میں کھڑا ہو گیا. کھانا ہے تو پھر کس کو دیکھنا ہے کون دے رہا اور کیا کر رہا اور کس کے لیے، شامل ہو جاؤ. روز قیامت وہ رزق آپ نے غلط طریقے سے لیا، وہ غریبوں کے لیے تھا. اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہاں لکھا ہو مسافروں کے لیے، مسافر کوئی بھی ہو سکتا، غریب امیر ہو. یہ الگ بات ہے کہ آپ مصیبت آپ بولیے کہ میں غریب تو نہیں ہوں لیکن کھانا کہیں نہیں مل رہا، ہوٹلیں سب بند ہیں، آپ میں اس میں سے کھاؤں کیا؟ اجازت ٹھیک کچھ صدقہ کیجیے ان کو کہ بھائی لیجیے اس کے بدلے، اس لیے کہ آپ نے مجھے کھلایا، مستحق نہیں تھا اس کا. لیکن آج دیکھیے ذرہ چیزوں سے اگر رزق آنے دو جی، کہاں سے آ رہا کیسے آ رہا کوئی اس کی پرواہ نہیں. ارے وہ راشن کا اناج آتا ہے بھائی وہاں نہیں لو نا، راشن کے مستحق نے، اللہ نے اتنا دیا پھر بھی ارے راشن کی شکر تو اپنی شکر سے اچھی جو باہر ملتی ہے لو جا کے وہاں سے. ارے میرے بھائی وہ مستحقین کی شکر ہے، تم مستحق نہیں ہو راشن کے. تم وہ 25 روپے میں ملتی ہے تو وہ اصل شکر 40 میں آتی ہے، تم 15 روپے کے لیے حرام رزق لے رہے ہو، کسی کا حق مار رہے ہو. یہ بھی انکلوڈ ہے اس کے اندر، یاد رکھیے. ہم کسی بھی ذریعے کو انالائز کریں، کہیں ہم حرام تو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسپینڈنگ پہ انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو حلال جگہ خرچ کرنے کا الگ موضوع ہے. لیکن آج کا موضوع تھا حلال رزق کمانے کی اہمیت اور حرام کی قباحت کتنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو حلال کمانے کا عادی بنانا ہے، حرام سے روکنا ہے. میں اپنی بات کو ختم کروں گا قرآن کی ایک آیت سے. اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 سے قسم فرماتا ہے، کہتا ہے واتقوا یوما ترجون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے واتقوا یوما ترجون فیہ الی اللہ، کہ ڈرو اس دن سے جب تم سب کو لوٹ کر اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ہر کسی کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور پورا حساب دینا پڑے گا دنیا میں اس نے کیا. کسبت وہم لا یظلمون، اور اللہ رتی برابر بھی ان کے ساتھ اپنی طرف سے ظلم نہیں کریں گا. تو بس اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ہر کام کا آخرت میں جواب دینا ہے کہ کیا کیا اور کیوں کیا اور کیسے کیا اور طریقہ کیا تھا. تو بس ہم اپنی روزی کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں. روزی بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے دنیا کے سارے ہی کام ہوتے ہیں. میں کہوں گا ہم سارے ہی کام ہوتے ہیں. میری شادی بیاہ، اولاد، تعلیم، کھانا پینا، پہننا، گھر لینا، گاڑیاں، سب کچھ ڈیپینڈ ہے انکم پر. یہ سورس میں گڑبڑ مت آنے دیجیے. اگر یہ ٹینک ہے واٹر ٹینک، اس میں گندا پانی مل گیا تو اس سے فائدہ اٹھانے ساری چیزیں گندی ہو جائیں گی. اور آج اس کو بہت معمولی ہم نے مذاق سمجھ لیا حلال روزی کو، اور حلال کمانے والے کو ہم ہنستے جوک بناتے. اس نے حلال کمایا، آج یہاں رہ گیا، ہم دیکھو کہاں پہنچ گئے. حلال کمائی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ انسان دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ حرام کمانے والے سے قطع تعلق کر لیتا ہے، اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے. اس سے بری بات کیا ہوگی؟
اور بھی کئی دنیاوی اور اخروی نقصان ہیں. ہمیں چاہیے کہ بس کوشش کرے اپنی انکم کو حلال کرے, مشکوک سے بچنے کی کوشش کرے, حرام سے 100% اپنی نفسوں کو ہم بچائے, چاہے انکم کا ذریعہ کچھ بھی ہو, اس معاملے میں احتیاط کرے. ورنہ سود, ربا, رشوت خوری, دھوکہ دینا عام ہو چکا ہے. بینکس میں جا کے آپ جاب کر رہے ہیں, آپ رشوتیں لے رہے ہیں اپنے کام کے بدلے, یہ سب بہت غلط بات ہے. یاد رکھیے ان تمام چیزوں سے ہم اپنے نفس کو بچائے اور کوشش کریں کہ ہماری روزی حلال ہو, اس لیے کہ ہماری روزی سے ہمارے بیوی اور بچے پلتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہماری غلطی کی وجہ سے ان کی نشر و نما حرام پر ہو اور آخرت میں ان کی پکڑ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے حلال روزی کمانا آسان کرے. ہم تمام کو دین اسلام کی صحیح سمجھ دے اور ہمیں صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, ایک سوال ہم لیں گے چٹ سے اور انشاءاللہ ایک سوال جین سے پھر ہم لیں گے. کسی نے سوال کیا ہے, 3 بھائی ہے, اس میں سے ایک بھائی رشوت لیتا ہے اور ان کے حصے دعوت آتی ہے, قریبی رشتہ دار ہے. کیا 2 بھائی محنت کرتے ہیں, جوائنٹ فیملی ہے, ہمیں جانا چاہیے نہیں؟ ابھی تک تو ہم بڑے بھائی کی 2 بھائی محنت سے کماتے ہیں وہ سمجھ کر گئے. میں سوال یہ تھا 3 بھائی ہے, ایک بھائی حرام کماتا ہے لیکن اس کی حلال انکم بھی ایسا سمجھ میں آ رہا ہے لیکن رشوت لیتا ہے, 2 بھائی حلال کماتے ہیں, تو ٹوٹل 3 بھائیوں میں سے تینوں حلال بھی کماتے ہیں اور ایک آدمی تھوڑی سی رشوت بھی لیتا ہے. سوال یہ, تو اس معاملے میں دعوت اگر آئے تو کیا کرے؟ کیا یہ سوچ کے چلے جائے کہ اس آدمی کی چونکہ 2 بھائیوں کی انکم حلال ہے اور جوائنٹ فیملی ہے تو ٹھیک؟ تو دیکھیے اگر کوئی آدمی مشترکہ دعوت دی جا رہی ہے, مل کر لوگ دعوت دے رہے ہیں, 2-3 بھائی ہے, ایک آدھ رشوت لیتا ہے لیکن حلال انکم بھی ہے, حرام ہے, تو جہاں حلال و حرام انکم کے مکس ہونے کا, اور یہاں میں سمجھتا ہوں رشوت کی انکم کم ہوں گی چونکہ 3 بھائی کی حلال انکم بھی اس میں ہے, تو لہٰذا جانے میں انشاءاللہ اس کو حرج نہیں. اس لیے کہ جہاں مکس انکم کا ایشو آتا ہے وہاں آپ یہ سوچ سے جا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مجھے حلال سے دے رہا ہوں گا یا کھلا رہا ہوں گا. ورنہ ہوتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں حرام جو کماتا ہے گویا اس کو 100% بائک آؤٹ کر دیا جائے. جیسا کہ ایک آدمی ہے رشوت لیتا ہے اور جاب بھی کرتا ہے, تو لوگ نہیں وہ رشوت لیتا ہے. دیکھیے وہ رشوت لیتا ہے ٹھیک ہے, لیکن جاب بھی کرتا ہے نا, تو اس کے پاس کھانا حلال ہوگا. آپ یہ تصور کر کے کھانا کھائیے, یہ چندہ لیجئے کہ حلال سے دے رہا ہوں گا, ٹھیک ہے, یہ جائز ہے جہاں مکس انکم کا ایشو آتا ہے. لیکن جہاں آپ ذمہ دار ہیں اس کے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے وہ چیز نہیں کھانے سے, نہیں جانے سے وہ انڈر پریشر ہوں گا اور اپنے اس حرام کام کو, وہ رشوت خوری کو چھوڑ دیں گا, تو یہ افضل ہوں گا. پھر آپ وہاں بالکل مت جائیے بتانے کے لیے کہ ہم کیوں نہیں آئے, آپ رشوت لیتے ہیں اس لیے نہیں آئے. ڈیپینڈ ہے. دیکھیے ایک ہے کہیں جانے سے فرق پڑتا ہے تو جائیے اور فائدہ اٹھائے, اور ایک ہے کہیں نہیں جانے سے فرق پڑتا ہے تو وہاں مت جائیے. جیسا کہ کسی نے سوال کیا ہمارے گھر میں بدعت اور رسومات کرتے شادی میں, تو کیا میں وہاں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ تو میرا جواب یہ ہوتا ہے اگر نہیں جانے سے وہ لوگ انفلوئنس ہوں گے کہ دیکھو ایسے لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے اگر ہم بدعت کریں گے تو بدعت لہٰذا چھوڑ دی جائے, تو آپ مت جائیے. لیکن ایسا لگتا ہے آپ کے نہیں جانے سے ان کو تو خوشیاں ہو جائیں گی, اچھا ہی ہوا یہ نہیں آیا, اب تو کھل کر کرو, تو پھر جائیے تاکہ آپ کے پریزنس سے ایٹ لیسٹ کم کریں گے. ڈیپینڈ ہے. تو اگر آپ کے وہاں جانے سے وہ لوگ پوچھیں گے کیوں نہیں ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ حرام کماتے ہیں اور آپ انفلوئنس مطلب آپ ان کے بڑے ہیں, آپ ان کے رشتہ دار ہیں, آپ کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں, تو بالکل آپ انفلوئنس ڈالیے, مت جائیے. یہ کہیے کہ حلال ہے, کھا سکتا ہوں, پھر بھی نہیں آؤں گا, تاکہ تم اس چیز کو مکمل ترک کر دو, چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اب لگتا ہے نہیں جائیں گے تو مکمل ہی بے چھوٹ کام کریں گے, تو پھر جائیے چونکہ کھانا تو حلال ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ رہنے سے وہ سوچیں گے کہ یار لوگ آ رہے ہیں, آئندہ ان کو بلانا ہے تو اپنے کو حلال کرنا پڑے گا کہ بھائی دیکھو میں آ گیا یہ بار, لیکن آئندہ نہیں آؤں گا اس لیے کہ تم ابھی بھی نہیں چھوڑے ہو. سمجھ رہے؟ تو یہ ڈیپینڈ ہے. لہٰذا چونکہ مکس انکم کا کوشچن ہے, مکس انکم جس میں 3 بھائی ہیں, ایک بھائی رشوت لیتا ہے, 2 بالکل حلال کماتے ہیں, حالانکہ تیسرا بھائی بھی حلال کماتا ہے لیکن رشوت بھی لیتا ہے, ایسی جگہ انشاءاللہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر ڈیپینڈ ہے, نہ جانے سے اگر اتنی بھی رشوت دینا چھوڑ دے تو بہت اچھی بات ہے, اور جانے سے ایٹ لیسٹ کم کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے, بہرحال اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. جی السلام علیکم. اگر کسی مال ہم لوگ نے گڈس خریدا, اس کی پوری طرح سے قیمت نہ ادا کی گئی ہو تو اس کو سیل کر سکتے ہیں کیا؟ پانی کا سوال کیا کہ اگر ہم نے کوئی گڈس پرچیز کیا, کوئی مال خریدا اور اس کی پوری قیمت پے نہیں ہوئی تو کیا ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں؟ تو ہاں بالکل سیل کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے ادھار میں چیز لے کر فروخت کر دینا. ایسی تجارتیں صحابہ کی نظر آتی تھی کہ صحابہ
پیمنٹ نہیں کرتے تھے یا کچھ پارٹ پیمنٹ کرتے تھے, چیز پرچیز کر کے لاتے تھے, چیز کو سیل کر دیتے تھے, سیل کرنے کے بعد اس کی ریئل ویلیو جو قیمت تھی وہ ان کو دے دیا کرتے تھے. ادھار میں اس کو بزنس کہا جاتا ہے, یہ درست ہے. اب رہا مسئلہ کسی کو آپ نے دھوکے سے سمجھو چیز لے لی, پیمنٹ کے لیے بیچا, تو جو آپ کو ایکسٹرا پیسہ آئے گا جو اس کا حق نہ دے کر آپ نے کیا, تو ظاہر سی بات ہے اترے اس میں آپ گناہ گار ہوں گے. لیکن لینے والے کے لیے وہ چیز پرچیز کرنے میں کوئی گناہ نہیں, چونکہ اس کو نہیں پتہ ہے. تو لہٰذا ادھار پر کسی چیز کو سیل کر دینا یا پارٹ پیمنٹ لے کر سیل کرنا دونوں بھی جائز. 100% بھی ہو سکتا ہے میں نے کوئی پروڈکٹ پرچیز کیا 1 لاکھ کا, کچھ بھی نہیں دیا, مال سیل کیا 1 لاکھ کا, مجھے 10,000 منافع ہے, 1 لاکھ, یہ بھی درست ہے. پارٹ پیمنٹ 50,000 دیا, 50 کا ادھار لیا, یہ بھی درست ہے. اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر شوہر حرام کمائی کر رہا ہو تو کیا بیوی ذمہ دار ہوگی؟ کیا وہ بھی گناہ گار سمجھی جائیں گی؟ دیکھیے اب کسی نے سوال کیا, کیا اگر شوہر حرام کماتا ہو تو بیوی کا اس میں کیا معاملہ ہے؟ اگر شوہر حرام کماتا ہو تو بیوی کا کام ہے کہ شوہر کا دماغ کھا لے بول بول کر کہ یہ کام تمہارا غلط ہے, اس کی جان نکال دے. ایسا کرتی نا بیوی عام طور سے کہ یہ کام نہیں ہوا, تم امی کے پاس نہیں لے گئے, امی کے پاس نہیں لے گئے, امی کے پاس نہیں لے گئے, امی کے پاس, وہ پریشان ہو جاتا, بولتا جا امی کے پاس چل جا, ہے نا. یا پھر کوئی کام کرنا تھا آپ نے نہیں کیا, تو ساری زندگی عورتوں کو چلتا نا, آپ نے اس دن وہ نہیں کیا جی, اچھا لگا, آپ نے اس دن وہ نہیں کیا جی, تو بولتا اب آنے دو موقع, پھر دیکھ کتنا کرتا میں. تو بیویاں سمجھ لینا, تو سیم رویہ آپ دین کے معاملے میں کہ آپ سود لے رہے ہیں, آپ رشوت کھاتے غلط ہے, آپ رشوت کھاتے غلط ہے, آپ رشوت کھاتے جان لے لے اس کی بول بول کے کہ وہ تنگ آ کر بولے کہ میں رشوت چھوڑ دیتا ہوں اب لینا, اس لیے کہ صحیح بات ہے, تم سمجھ رہے وہ کر. لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے, نہیں سنتا ہے, تو آپ اپنے خرچوں کو اتنا لمٹ میں رکھیں گے کہ جو اس کی حلال انکم میں آپ کے خرچے ہو جانا چاہیے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ جیسا فار ایگزامپل شوہر کی انکم ہے 10,000, رشوت لیتا ہے 20,000, انکم ہوئی 30,000, تو بیوی کا کام ہے اپنا گھر صرف 10,000 میں چلائے, اس لیے کہ وہ اس کا حلال ہے. اس سے ایکسیس میں دیکھیں, کبھی تو ایسا ہو رہا ہے کہ بیوی بول رہی حرام ہے لیکن استعمال برابر کر رہی. تو بیوی بول رہی اور دیکھو آپ کی تنخواہ, دیکھو آپ رشوت لے رہے غلط ہے, لیکن میرے کو موبائل لاؤ آتے آتے ابھی 1 تاریخ کو. تو شوہری بولیں گا یہ بہت اچھی بات ہے, ادھر حرام بھی بولتی ادھر موبائل بھی لاؤ بولتی, جبکہ معلوم موبائل اتنی تنخواہ میں آ ہی نہیں سکتا میرے 10,000 میں. سمجھ رہے آپ؟ تو بیوی پھر اپنے آپ کو کٹ شارٹ کریں گی, اپنے خرچوں کو کٹ کریں گی اور کوشش کریں گی خود اور اپنے بچوں کو صرف اتنے مال میں سے کھلائے جتنا مال وہ حرامان کرتا ہے, اور باقی میں ہمیشہ کہے میں بری الذمہ ہوں تمہارے اس سے, میں بری الذمہ ہوں تمہارے سے, تاکہ اللہ کے پاس فرشتے بھی لکھتے رہتے اور اللہ گواہ رہے کہ یہ بری الذمہ تھی اس سے, عملاً بھی اور قولاً بھی. سمجھ رہا؟ تو بیوی پھر اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرے, کڑی نظر رکھے کہ کوئی ایکسیس منی میرے پاس نہ آئے, اور شوہر کو ہمیشہ تاکید کرتی رہے, ہمیشہ تاکید کرتے رہے. ٹھیک. اگر وہ پھر کسی کو ایسا نقصان دے کر اپنے آپ کو مالک بنا رہا ہے جو نقصان میں حقوق العباد ہے, سخت تاکید کرے, اپنے والدین کو بتا کر تاکید کرے, سماج کے کچھ لوگوں کو شامل کرے, اور اس کے خلاف ایک محاذ بھی کھڑا کر سکتی ہو. محاذ سمجھے نا, ایک سوشل بائک آؤٹ, جیسا کہ ہر کوئی بول رہا کہ یار خود بولے کہ میرے شوہر میرے گھر پہ نہیں آنا آپ لوگ, اس لیے کہ میرا شوہر ایسا کماتا ہے. جب وہ نہیں آئیں گے تو بولنا دیکھو میں نے امی کو تو نہیں بولتی اس لیے کہ آپ کی انکم ایسی ہے, امی میرے نہیں آ سکتے. سوشل بائک آؤٹ ہوتا, سمجھ رہے آپ؟ تو ڈیپینڈ ہے, دھیرے دھیرے کر کے اس کو اپنے شوق لانا. میں الحمدللہ ایک صاحب کو جانتا ہوں, وہ ایک حرام کاری کرتے تھے, غلط چیز انکم ان کی سورس تھی. ماشاءاللہ ان کے اہلیہ نے اور ان کے پورے فیملی نے ایسا بائک آؤٹ کیا کہ ودن ایئر ماشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے کہ ایک دیندار انسان بن گیا, مطلب توبہ کر لی اپنے گناہوں سے. تو ہو سکتا ہے تو بیوی کنٹینیوس ہیمرنگ کرتے رہے, بات کرتے رہے, لوگوں کو بتائے, سوشل پریشر اس کے خلاف اٹھانے کی کوشش کرے, اور ہر بار یاد دلائے کہ دیکھو آپ اتنا خرچ کریں اللہ کے نام میں لیکن قبول نہیں ہونے والا. آپ نے فلاں چیز وہاں خرچ کی لیکن اس کا اجر نہیں ملے گا. حلال مال کما کے اگر بچوں پہ خرچ کیا جائے تو اجر ملتا ہے نا. دیکھو آپ کو اجر نہیں مل رہا, آپ پھر سوچیے اس معاملے میں, پھر سوچیے. اور اگر بیوی اگر یہ سوچنے لگے, میں سمجھتا ہوں عورت کی سوچ بدل جائے انشاءاللہ عزیز, مرد کی سوچ تو بدلنا ہی ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کی اور بچوں کی خواہشات پوری کرنے ہی مرد جو ہے حرام کاری میں جا رہے ہیں, برے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ دو فریق کہہ رہے ہیں ہم کو چاہیے ہی نہیں تمہارا پیسہ جی حرام, تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے, اور ان کو حلال کمائی کی اہمیت بتائیے, حرام کمائی کو اجتناب کرنے کی تاکید کیجیے. جن کو وہ بڑا سمجھتے دینی شخصیات کو ان کے ذریعے بتائیے, یا پھر ان کو بار بار تاکید کیجیے اور بتاتے رہیے تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ پھر وہ اس عمل کو چھوڑ دیں. السلام علیکم. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے کا تو کسی بھی طرح انتظام کر دیتا, تو پھر انسان اتنا رزق کے بارے میں سوچتا کیوں؟ کیا انسان کی کمزوری ہے یا پھر ایمان کی کمزوری ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق انسان کا لکھ دیا, اتنی ساری سہولتیں دے دی, پھر انسان رزق کے لیے اتنا سب کیوں کر رہا ہے؟ یہ رشوت اور یہ غلط اور حرام, یہ ایمانی کمزوری ہے
یا انسانی فطرت کی بہرحال یہ کمزوری، اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رزق کتنا کمائیں گا وہ لکھ دیا ہے. جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 40 اور 40 دن کا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کتنا رزق لکھوں، تو اللہ بتا دیتا ہے. کتنی زندگی لکھوں، اللہ بتا دیتا ہے، اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. 4 باتیں بہرحال تفصیلات کے ٹائم میں روح پھونک دی جاتی ہے. تو گویا میں کیا کماؤں گا، کتنا رزق دنیا میں حاصل کروں گا، یہ تو میری تقدیر میں لکھا کے لا چکا ہوں. مجھے اس کی فکر نہیں کرنا ہے، مجھے صرف اس کی کوشش کرنا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. تو ایمان والا انسان وہ ہے جو مطمئن ہے جو اس کا رب اسے دے رہا ہے، اور حلال رزق کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے. یہ مطمئن ہونا نہیں گھر میں پڑ گیا بس منہ کھول کے کہ اللہ دے دیں گا، نکل گیا گھر چھوڑ کے کتنے دن اور بولا اللہ دے دیں گا، یہ نہیں ہے. کوشش کرتا ہے اور جو ملتا ہے مطمئن ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ لکھا تھا مجھے مل گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں. یہ ہماری فطرت کا پارٹ ہے، حصہ ہے، یاد رکھیے. یہ اس اللہ نے ہمارے اس کا جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کی محبتیں ہمارے دل میں ڈال دی گئی ہے، جیسے کہ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت، شادیاں کرنے کی، بیوی ہونا اس کو، والخناتیر، اور جو ہے خزائن مطلب مال و دولت کی، اور اچھے اچھے گھوڑوں کی، اور سونے کی، اور چاندی کی. معلوم یہ فطرت میں ہمارے پارٹ آف آور نیچر ہے. تو یہ ہے، یہ پارٹ آف نیچر کیوں ہمارا کہ ہم زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں؟ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا لکھا گیا ہے، فطرت میں ڈال دی گئی کہ جو ہے اس کو حاصل کرو. اب اللہ آزماتا ہے، حاصل حلال سے کرتا ہے حرام سے، کتنا ملنا ہے طے ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا انسان کتنا کمائے گا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. حلال سے کمائے حرام سے، یہ اس کو اختیار ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے، کتنا کماؤں گا. فار ایگزامپل میرے تقدیر میں لکھا میں 100 کماؤں گا، مجھے اختیار ہے حلال سے کماؤں یا حرام سے کماؤں. میری فطرت میں ڈال دیا گیا کہ میں زیادہ کمانے کی کوشش کروں. لیکن ایٹ دا اینڈ ایمان والا کہتا ہے کہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا ہے، 100 کا 100 ہی ملے گا. کوشش کرنا میرا کام ہے، میں کرتے رہوں گا. لیکن ایمان والا حرام کی طرف نہیں جائیں گا. اس کی ایمانی طاقت اس کو اپنے پیسے کو روکے رکھنے سے منع کریں گی، خرچ کرنے پہ آمادہ کریں گی، بچوں پر، بیوی پر، رشتہ داروں پر، مسکین پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ہے. تو مال کو کمانا، اس کی چاہت ہونا، یہ فطرت کا حصہ ہے. ایمان والا اس پر اطمینان کر لے کہ کتنا اس کو ملنے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے. یہ اختیار انسان کو دیا گیا ہے کہ حلال سے کمائے. ہم اگر میں 100 کمانے والا ہوں تو حلال سے یا حرام سے، دونوں سے میں کتنا ہی کماؤں گا؟ 100. تو حرام کمانے والا یہ قطعاً نہ سمجھے کہ تقدیر سے زیادہ کمانے والا ہے. لیکن جو فطرت میں اللہ نے ڈالی ہے نا کمانے کی چاہت، اگر اس کو انسان اپنے تقوی سے کنٹرول نہ کرے، دین اسلام کی حصول و ضوابط سے جو رولز اینڈ ریگولیشن کنٹرول نہ کرے، تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو کر انسان یہ سب چیزیں کرنے لگ جاتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ آئے، اپنے گھوڑے کو باہر کھڑے کرنا چاہا مسجد کے باہر گھوڑوں کی جو باندھنے کی جگہ تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی. مطلب اس زمانے میں گاڑیوں کی سے آج پارکنگ، گھوڑوں کی پارکنگ ہوتی تھی. لوگ کھڑے ہوتے تھے جو گھوڑے سنبھالتے تھے. آپ گئے گھوڑے والے آدمی کے پاس، کہا میرا گھوڑا سنبھالو، نماز سے آباد اس کو کچھ دیں گے. نماز پڑھ کے آیا تو گھوڑا تو جگہ پہ کھڑا ہوا، اس کی زین غائب، سیٹ جو رہتی غائب. سمجھ گئے کہ چرا کر بھاگ گیا. وہاں سے نکلے، دکان پہ گئے، پیسہ دے کے کہا کہ زین چاہیے. زین تھی 2 درہم کی. جب زین لینے لگے تو سامنے دیکھا کہ ایک زین لٹکی انہی کی. تو کہا یہ زین مجھے دو، یہ تو میری ہے. کہا کس نے لاگی تھی؟ تو کہا بھی ایک انسان آیا تھا اور 2 درہم میں بیچ کر گیا. انہوں نے کتنا دینے کی نیت کی تھی نکلنے کے بعد؟ 2 درہم. اس نے بیچ کر گیا 2 درہم میں. تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ تقدیر میں اس کے تھا کمانا کتنا؟ 2 درہم. اب اس نے اختیار کیا کیا؟ حرام طریقہ. بس یہ میں بتانا چاہوں. تو کتنا کمائیں گے لکھا جا چکا ہے. مومن کو محنت کرنی چاہیے. مال کمانا اس کی فطرت کا حصہ ہے. دین اور شریعت پہ عمل کر کے اس فطرت کو کنٹرول کرتا ہے کہ اب نارمل نہ ہو، ایبرپٹ نہ ہو، یا غلط راستے نہ اختیار کرے. اور جو ملتا ہے مومن اکتفا کرتا ہے کہ جو ملا تقدیر میں تھا. جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فطری چیز ہے مال کمانے کی خواہش، وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کنٹرول ہو جاتی ہے، جس سے جلن، حسد، دوسری بیماریاں پال لیتا ہے کہ میں نے اتنا کر کے یہ نہیں ملا، اس نے میرا آگے چلے گا، اس نے فلاں ہو گیا. بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. اور جو کچھ ملتا ہے اس کے بعد بھی وہ کنٹینٹ نہیں ہوتا، پریشان ہوتا رہے میرے کو کمیش ملا. تو لہٰذا مال کمانا فطرت ہے. چاہت ہونا فطری چیز ہے. چاہت کو شریعت کے دائرے میں رکھے اور جتنا ملا آخر میں طے سوچ لے کہ اللہ نے اتنا ہی دینا تھا اور یہی میرا رزق کا حصہ تھا. اور میرا رزق وہ چیز ہے جو مجھے ڈھونڈتا ہوا آتا ہے، مجھے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. کوشش کرنا ہے لیکن میرا رزق لکھا ہوا ہے، وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گا میرے پاس. یہ عقیدہ رکھ لے تو انشاءاللہ جیسے صحابہ جیسا ایک معاشرہ بن جائے گا جس میں لوگ حرام پہ نہیں حلال پہ نظر رکھتے ہیں اور اسی کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ نے ان کو حلال میں اتنا آگے بڑھایا
کہ میں سمجھتا ہوں دنیا قیامت تک ویسی مال و دولت بھی نہیں دیکھیں گی جو انہوں نے ریئل سینس میں جو ویلیو ہوتا ہے نا، حقیقی مال و دولت تھی. یہ نوٹیں اور الیکٹرانک منی نہیں تھا جو کبھی بھی غائب ہو جاتا، حقیقی پیسہ تھا ان کے پاس، اس لیے کہ اللہ نے دیا تو لہٰذا ہم بھی ویسے ہو جائیں گے. اس نے سوال کیا اگر والد نے کمائی کی پلاٹ خریدا لیکن بیاز رشوت سے پیسے اٹھا کر اور اس میں کچھ اپنے یا اس سے بھی اپنا بھی حصہ ڈالا اور وہ فوت ہو چکے ہیں، تب جو وارثین ہیں پھر اس پلاٹ کے مالک ہیں جو کہ یتیم ہیں. دیکھیے اگر کسی انسان نے ایک پلاٹ لیا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، خود پہ ظلم کیا، بیاج سے پیسہ لے کر، ٹھیک، اسی طرح جو ہے کسی سے پیسہ اٹھا کر، یہی سب تھا، خریدا لیکن بیاج سود سے پیسے اٹھا کر، مطلب اس میں کہیں بھی رشوت وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک. تو ایک انسان نے جس نے اپنی نفس پہ ظلم کیا، دوسروں پر نہیں کیا اس نے، جیسا کہ اگر کوئی ایک والد ہوتے پڑوسی کا پلاٹ ہضم کر لیتے اور پھر کہتے کہ یتیموں کو مرنے کے بعد کیا ملے گا، تو ہم بولیں گے نہیں، یہ پلاٹ جس کا اس کو ملے گا. لیکن ایک انسان نے اپنی نفس سے ظلم کر لیا، بینک سے پیسہ لیا، ہینڈ لون لے لیا سود پر، فلاں کر لیا، تو اپنی نفس سے ظلم کیا، اس نے وہ کیا، اور محنت مشقت کر کے حلال پیسہ دے دے کر اس اپنے نفس سے ظلم کر کے اس نے سود خوری، مطلب سود خوروں کو پیسہ دے دے کر یہ پلاٹ خریدا. لہٰذا یہ پلاٹ اس یتیموں کو، اس کے بچوں کو ہی ملے گا، چونکہ یہ پلاٹ اس کی حلال کمائی کا ہے. گو اس نے اپنی نفس سے ظلم کر کے وہ کام کیا، کسی اور پہ ظلم نہیں کیا اس نے. سمجھ رہے آپ؟ کسی اور پہ ظلم نہیں کیا کہ کسی کا پلاٹ لے کے بچوں کے نام وہ نہیں کر رہا ہے، اس نے اپنی نفس سے ظلم کر لیا. اب ایسا والد کے لیے اس کے بچوں کا کام ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور رحم کی دعا کرے، اور آئندہ خود زندگی میں اس حرام کاری یا سود خوری کی طرف وہ نہ جائے. اور اپنے آپ، چونکہ اس معاملے میں اس کی انکم حلال تھی، چونکہ انکم کا کچھ بھی نہیں دیا ہوا، مسئلہ تھا کہ اس نے نفس سے ظلم کر لیا کہ جو لوگوں کو سود پر پیسہ لے لیا جس پہ اپنی نفس سے ظلم کیا اور وہ ادا کرتے رہا، تو لہٰذا وارثوں کو ملیں گا اور وہ یتیم بچے اس کے وارث بنیں گے. اگر یہ دوسرے کا ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ نہیں، پھر یہ درست نہیں، وہ اس کو لوٹا دے، یا جتنا حصہ اس کا ہے وہ اس میں سے لے سکتا تھا. لیکن یہاں پیسہ پورا اس کا ہے، گو اس نے سود پر بیاج پہ لیا لیکن اس کو ری پے کر دیا، ادا کر دیا، اپنے نفس سے ظلم کر لیا، لیکن جو جائیداد ہے اس کی بہرحال وہ جائز ہے، اس کے بچوں میں تقسیم ہو. السلام علیکم فیض بھائی. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایریوں میں میٹر کے اندر کچھ تبدیلی کر کے ہم جو ہے تو وہاں پر تھوڑا سا حرام کاری کرتے ہیں وہاں پر پیسوں کے معاملے میں، اور اسی لائٹ میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے، دوسری عبادتیں بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کارپوریشن کی جو مہم چلتی ہے ٹیکس وصولی کی، اس دوران اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ ہم گھروں کو لاک لگا کر باہر سے لگاتے تھے، ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی گھر کے لوگ نہیں ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ دن مہم ختم ہونے کے بعد پھر سے معاملہ جیسا کہ ویسا ہو جاتا ہے. تو وہ مہم میں جو پانی کا ٹیکس، گھر کا ٹیکس جو وصول کیا جاتا ہے، اس سے غسل بھی ہوتا ہے، وضو بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ عبادتیں قابل قبول ہوگی؟ آخری ایک سوال کہ یہ ہر اتوار کو جو اجتماع ہوتا ہے تو اس کا ہم نے واٹس ایپ پر، فیس بک پر ہمارے دوستوں کو میسج دینا چاہیے یا نہ دینا چاہیے، اس کی اجازت چاہیے تھی آپ سے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ رزق کے معاملے میں رزق کے اضافے کا ایک ذریعہ لوگوں نے یہ بھی بنا لیا ہے کہ کچھ چیزوں کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن اس کے اگینسٹ جو سروسز لینے کے جو ٹیکسز یا جو چارجز ہوتے ہیں اس کو غبن کر لیا، اس کو چھپا لیا جائے. تو اس سے ہوتا یہ کہ سمجھ لیجئے میرے گھر میں لائٹ کی ضرورت ہے 500 روپے کی، میں میٹر میں اگر کچھ گڑبڑ کرتا ہوں اور 250 میں میرا بل آتا ہے، جس کی وجہ سے 250 روپے میں کہیں اور لگا رہا ہوں، تو گویا یہ بھی تو رزق میں اضافے کے لیے کام کیا گیا، جو کہ غلط طریقہ تھا، یہ بھی حرام طریقہ ہے. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ دوسرا، گھر کے ٹیکس کا جب لوگ آتے ہیں تو دروازے کو لاک کر دیتے ہیں، ٹیکس والے آتے ہیں دیکھتے چلے جاتے ہیں. تیسرا، پانی کے جو ہے نل کا جو چرا کے لیا جاتا ہے. تو میں اس کو بانٹ دیتا ہوں. پہلی چیز، ایسی کوئی چیز جو اگینسٹ سروسز پیمنٹ کرنا ہے آپ کو، فار ایگزامپل ایسی کوئی اگینسٹ سروسز، مطلب موبائل کمپنی نے آپ کو موبائل سروس دی جس کے اگینسٹ آپ کو ریچارج کرنا ہے، پیمنٹ کرنا ہے، اس کا بل پے کرنا ہے. پوسٹ پیڈ ہو تو بل پے کرنا ہے، پری پیڈ ہو تو پہلے ہی کر دیتے ہو، مسئلہ نہیں. پوسٹ پیڈ بل پے کرنا ہے. اب آپ اس کو 6 مہینے استعمال کر کے بند کر دیں، سمجھ رہے آپ، بل ہی نہ پے کرے، اور اس کے بعد بولے نہیں کمپنی نے ایسا کیا میرے کو اس کو جمع نہیں، اس نے میرے کو یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، وہ کر لیا. تو یہ روز قیامت یہ حرام رزق میں آئیں گا اور اس کی پوچھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگینسٹ سروسز تھا، کچھ دیا گیا تو کچھ لیا جا رہا تھا. سیم الیکٹریسٹی میٹر کا ہوگا. الیکٹریسٹی میٹر ہم کو لائٹ دیتا ہے، مطلب لائٹ جو بھی کمپنیاں ہوتی لائٹ دیتی ہیں، ان کو چارجز انکر ہوتے ہیں جس کے بدلے وہ لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں، لائٹ ہم کو دیتے ہیں، ہم ان کو اس کے بدلے چارج دیتے ہیں. ٹھیک،
تو جب ہم ان سے کچھ لیتے ہیں تو اس کے بدلے ہم کو ان کو کچھ دینا پڑے گا. یہ سروسز سے یاد رکھیں, کچھ چیز لی گئی تو کچھ دینا پڑے گا. اس میں اگر چوری ہوں گے تو یہ حرام ہے یاد رکھیں, چونکہ اگینسٹ سروسز ہے. سمجھ رہے, وہ ہم کو لائٹ دے رہے ہیں, اب ہم لائٹ زیادہ جلا رہے ہیں اور اس میں میٹر میں کیا کر رہے ہیں, اس کو ریزسٹنس اس کا بڑھا دے رہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ 1000 واٹ چلا رہے تو وہ چل رہا ہے 100 واٹ کے برابر ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے یہ چوری کہلائیں گے, اس لیے کہ آپ نے لیا 1000 اور دیا 100 کا, یہ چوری ہے. اس سے جو پیسہ بچ رہا ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے. اب بھائی کا اس میں جو کام ہو رہے, قرآن بھی آپ پڑھے, صحیح بات ہے, غلط ہے نا اللہ کے کلام, اس لیے کہ لائٹ کو فرض عین نہیں, آپ کو بغیر لائٹ کی آپ زندگی گزار سکتے ہیں نا. اچھا کچھ لوگ نہیں, وہ گورنمنٹ کیا کرتی, بہت مہنگی ہم کو لائٹ دیتی, تو ہم کیا کریں اس معاملے میں, آپ لے یا نہ لے. ایک آدمی کپڑے بیچ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کپڑے 1000 روپے میں ہے, تو آپ بولیں گے 1000 میں نہیں دے رہا, بلکہ میں چھین کے لا لوں گا رات میں, اس سے تو چلیں گا کیا, بہت مہنگے ہو جا رہے, 1000 میں ہم نہیں لے سکتے, تو مت پہنو آپ کپڑے 1000 والے, آپ 500 والے پہنو, 300 آپ کے اسٹیٹس کے حساب سے. لیکن آپ بولیں گے کام تو بڑے بڑے, گھر میں لگاؤں گا 3200, لائٹ آنا 25 کا صرف بل آنا, تو یہ تو حرام ہوا نا. اگین سروسز چوری ہو رہی ہے نا. اب نہیں, وہ تو چوری کا سوال ہی نہیں, ہمارے میٹر ہی نہیں ہے, ہمیں ڈائریکٹ وہ آکوڑے ڈالے ہوئے فائد بھائی تو میٹر کی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو میٹر کے چکر میں نہیں ہے, ہم نے وہ ڈالے ہوئے ڈائریکٹ لائن لیے ہوئے. یہ تو ایسی ہوگا کہ اگر کھیت میں مالی نہ ہو تو کیا آپ کو اس کے پھل چرانے کی اجازت ہے؟ نہیں, کوئی دیکھ رہا نہیں تو پھر ہم کو کوئی کچھ بول رہا نہیں تو ہم کرتے جا رہے. کھیت میں مالی نہ ہو تو اسلام اجازت دیتا آپ کو پھل چرانے کی. ایئرٹیل کا سرور جل گیا, لگاؤ انٹرنیشنل کال, کون پوچھنے والا ہے, بل ہی نہیں آ رہا. تو کھیت میں مالی نہ ہو تو کیا آپ کو اجازت ہے پھل لوٹنے کی؟ نہیں ہے. روزے خواہ میں جواب دینا پڑے گا پھل لوٹنے کے لیے, چونکہ مالی نہ ہونا, مالی ہونا چاہیے, اس کا کام ہے, لیکن اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو کیا آپ لوٹ جائیں گے اس کے؟ نہیں. رہا معاملہ نل کا, سیم, نل پانی آتا ہے تو ہم اس کے پیسے دیتے ہیں. نہیں, پانی برابر نہیں آ رہا ہے, 2 دن آ رہا ہے, 10 دن آ رہا ہے, سال میں صرف آدھا سال آ رہا ہے, تو بھی آپ کو جو ٹیکس آ رہا ہے 2400 آتا ہے آدھے انچ کے نل کو. 2400 روپئے میں کتنے ٹینکر پانی آتا ہے اور کتنے دن چلتا, موازنہ کر لے تو یہ پانی زیادہ ہی آتا ہے اس کاسٹ کے مقابلے میں. گورنمنٹ نے ہمیں روز دینا چاہیے, اپوائنٹڈ وقت پہ دینا چاہیے, جتنا بولی اتنا دینا چاہیے, سب تو ہے, لیکن اس کے بعد بھی جو دیا جا رہا ہے وہ اتنا چیپ ہے کہ اگر آپ پرچیز کرنے جائیں گے تو 300 میں ایک ٹینکر آتا, صرف 8 ٹینکر آئیں گے آپ کو, سال بھر تو آپ کا 8 ٹینکر پہ گزر ہی نہیں سکتا. تو آپ یہ سوچیے نا, چلو ٹھیک ہے کم ہو رہا, لیکن اس کے لیے آپ چرا لے کہ ایک لیگل ایک انلیگل, بلکہ حالت تو ایک لیگل ایک انلیگل نہیں ہے, 10 انلیگل اور ایک لیگل ہے, نہیں کر سکتے آپ, چونکہ وہ پانی آپ پی رہے ہیں, وہ پانی سے آپ غسل لے رہے ہیں, اس کا کیا ہوگا واللہ عالم. لیکن یہ جو پیسہ بچا رہے ہیں اب یہ حرام بولنا چاہ رہا ہوں. عبادت ایک الگ چیز, لیکن یہ پیسہ حرام ہے یاد رکھیں, چونکہ اس میں کچھ نہ کچھ تو پے کر رہے ہیں نا, تو قرآن اس میں, چونکہ آدمی اس میں نہیں, قرآن بولے وہ حلال میں ایڈ ہے, باقی کا حرام, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو وہ جو رزق بچا رہا ہے, پیسہ بچا رہا ہے, وہ حرام میں کاؤنٹ ہوگا. ایک اعلان کر رہا ہوں, لیکن کوئی ضروری نہیں وہ ہو, لیکن ایک امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز اینٹی کرپشن بیورو کی طرف سے جو ایک مہم چالو ہے کرپشن کے اگینسٹ, اس کے سپورٹ میں اسلامک ریسرچ سینٹر اور اینٹی کرپشن بیورو کی طرف سے انشاءاللہ آنے والے اتوار پاسبلٹی ہے, چونکہ ڈیٹس فائنل نہیں ہوئی وہ لوگ دینے, تو جو ایس پی ہے لوکل جو ابھی نئے آئے ہیں ناندیڑ سے, ان کا تعلق ہے, انہوں نے اینٹی کرپشن ایک مہم چلائی ہے, ماشاءاللہ 200 لوگوں کو پکڑ لیا ہے. تو ان کا وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے کرپشن کے اگینسٹ, تو ہم نے ان کو دعوت دی ہے, وہ لیکن کچھ وجہ سے فائنلائز نہیں کر پائے, وہ آج ناسک میں تھے, لیکن ان کا ایسا ایکسپیکٹیشن ہے کہ آنے والے سنڈے ایک پروگرام ہوگا جس میں ایک میرا عنوان ہوگا, جس میں رشوت کی اسلامی حقیقت بتاؤں گا, اسلام کے مطابق کیا ہے. 25 منٹس کا میرا لیکچر ہوگا, اس کے بعد 1 آور کا ان کا لیکچر ہوگا. سود کیسے لوگ, مطلب رشوت کیسے لیتے ہیں, کیسا پکڑا جائے, ٹریپ کیسا ڈالا ہے, وہ پورا سکھائیں گے. اور اس کے بعد 1 آور ہاف این آور کا کوشچن آنسر سیشن ہوگا. تو آپ تمام سے گزارش ہے, امید ہے, چونکہ میں ایگزیکٹلی نہیں بولتا ہوں, چونکہ ہو جائے تو اب اعلان کرنے کا میرے پاس ذریعہ نہیں آپ لوگوں کو, لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ آنے والے سنڈے ہم ان کا ایک پروگرام رکھیں گے. اگر نہیں ہوتا اگلا تو اگلے سنڈے, مطلب اس منتھ ہم ان کا ایک پروگرام کبھی نہ کبھی رکھنا چاہ رہے ہیں, چونکہ وہ بھی کارنر میٹنگس لے رہے ہیں اور جگہ جگہ جا کے لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. تو ہم نے سوچا جب کارنر میٹنگس میں 2 4 5 10 لوگ ہوتے ہیں تو IRC بلایا جائے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے اتوار اینٹی کرپشن بیورو کی طرف سے سمجھو ان کے جو ایس پی ہے لوکل اورنگ آباد کے وہ آئیں گے, اور کرپشن, اس کے نقصانات اور کیسے کرپشن کو روکا جائے اس کے بارے میں کچھ بات کہیں گے. اور آپ کو کھلا سیشن کوشچن آنسرز کہوں گا, تو جینوئن کوشچنس یاد رکھیے, ذہن میں رکھیے, لکھ کر لائیے, تاکہ ان سے آپ جو ہے وہ کوشچن آنسرز کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہوٹل کے کاروبار میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے کیا وہ جائز ہے, اس سے جو انکم ہوگی کیا وہ جائز ہے؟ بالکل, ہوٹل کے کاروبار میں اگر ہوٹل میں اشیاء حلال بکتی ہیں اور اس طرح سے, تو میں سمجھتا ہوں انکم تو کہیں بھی آپ پیسہ لگا سکتے ہیں اور انکم لے سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ ورکنگ ہو, آپ سلیپنگ پارٹنر ہو سکتے ہیں, ورکنگ ہوتے ہیں, پارٹ ورکنگ ہو سکتے ہیں,
تو لہٰذا ہوٹل میں اگر چیزیں حلال بیچی جا رہی ہے, ہوٹل حلال اشیاء پہ رہنے کا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, ریزیڈینشیل ہوٹل, لوگ آ رہے رہ رہے چلے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو لہٰذا اگر ہوٹل میں جائز اور حلال کام ہو رہے, حلال چیزیں بھی کریے, ہوٹل کے بزنس میں انویسٹمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی انکم لینا بھی بہرحال آپ کے لیے جائز ہوگا, سب برابر. تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے. سوال یہ تھا, کیا بیوی انہوں نے ایسا سنا ہے کہ گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے بیوی پہ, مگر ان کے شوہر کہتے ہیں کیا جو بھی کماتے اس کے رسپانسبل ان کے شوہر ہی ہے, بیوی بچوں سے پوچھ نہیں. میں نے ایک سوال کیا کہ بیوی نے ایسا سن رکھا ہے کہ گھر کی ذمہ دار بیوی ہوتی ہے, لیکن شوہر کا کہنا ہے وہ کما رہے, وہ ذمہ دار ہے, ان کو فکر کی ضرورت نہیں. سوال یہ تھا. دیکھیے صحیح بات ہے, گھر کی ذمہ دار بیوی جو ہوتی ہے اس سے معنی یہ ہے کہ پورے گھر کی ذمہ دار نہیں, معنی ہے شوہر کے بچوں کی ذمہ دار. حدیث میں الفاظ ہے بیوی سے روز قیامت سوال ہوگا شوہر کے بچوں کے تعلق سے. تو جو بیوی گھر کی ذمہ دار ہے جو بولتے ہیں نا, چونکہ گھر بچوں سے ہی بنتا ہے اس لیے بولا جاتا ہے, ورنہ بیوی بولیں گی گھر کے بولتے پورا میں گھر میں تم آ گئے تو میرے سرونٹ بن گئے, تو وہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ بچوں کی ذمہ دار ہے, اور انکم کی ذمہ داری تو یقیناً شوہر کے اوپر ہی, اس لیے کہ اسی وجہ سے تو شوہر کا مقام ہے, اسی وجہ سے تو مرد کا مقام ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے قوام بنایا, ایک سٹیپ اونچا بنایا, ایک ذمہ داری زیادہ دی عورتوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کما کر لا کر دیتے ہیں. تو لہٰذا بیوی کی ذمہ داری شوہر کے بچے اور گھر کی دیکھ بھال ہے. ہاں کمانے کی پوری ذمہ داری شوہر کی ہے, لیکن بیوی اگر دیکھے شوہر کی کمائی میں انکم میں کوئی گڑبڑ ہو تو ضرور تاکید کرے, ضرور نصیحت کرے, اور باقی تفصیلات تو بہرحال گزر گئی, بیوی کیسے تاکید کر سکتی, کیسے نصیحت کر سکتی. السلام علیکم. دراصل ایک سوال ہے کہ جنرلی ایسا کہا جاتا ہے کہ کوئی فلاں باوا ہے مان لو, اور وہ آگے کی بات بتاتے کل کیا ہوگا یا پرسوں کیا ہوگا. تو دراصل اگر یہ حقیقت ہے بتاتے ہوں گے تو آگے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے, تو یہ بات جو ہے تو کانٹراڈکٹ ہو رہی. اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ اگر کچھ بچے ہیں مان لو وہ 10 12 15 سال کے ہیں 2-3, اور ان کے جو ابو ہے تو وہ ٹوٹلی حرام کمائی ہے ان کی, تو بچوں کا پھر کیسا, وہ کھا سکتے ہیں نہیں اس روپے سے؟ بھائی نے 2 سوال کی, میں پہلے ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں, باقی ایک آخر کی رکھتا ہوں چونکہ بس بہت سارے اور بھی سوالات ہیں عنوان سے متعلق. کہ اگر کوئی بچے ہیں جو 10-15 سال ان کی عمر ہے اور ان کے والد حرام کماتے ہیں تو بچوں کا کیا معاملہ ہوگا اس میں؟ اب پارٹ پیمنٹ حلال ہے, پارٹ پیمنٹ حرام ہے, بچے کیا کریں؟ تو دیکھیے بچوں کا یہ کام ہے بڑے ہوتے ہی اپنے والد کو تاکید کریں, نصیحت کرے کہ اس معاملے میں میرے والد ڈرو آپ, اور یہ انکم چھوڑ دو, یہ کام غلط ہے, اور اپنا سپورٹ بالکل بتائے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے. بہت سے یار بچے بڑے ہوتے ہیں باپ کو رشوت خور دیکھتے ہیں اور خود بھی بالکل بڑھ چڑھ کے گاڑیاں لے رہے ہیں فلاں کرے, تو باپ کو لگتا ہے بچے بھی میرے چال ڈال میں ڈھل گئے, قبول کر لیا. اب ایک بچہ بھی اگر ان کا خلاف ہو جائے, میں نہیں کھاؤں گا ابا غلط کماتے, میں نہیں کروں گا, تو دیکھیے باپ خود بخود نروس ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا بچوں کے لیے, اور بچے بول رہے غلط ہوا, وہ فوراً تائب ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے. تو لہٰذا اگر پارٹ پیمنٹ حرام ہے بچوں کا ہمیں تاکید کرے, نصیحت کرے, تاکہ ان کے والد جو ہے اس عمل کو جو ہے چھوڑ دیں. ہاں گھر کی چیزیں مطلب فریج اوون وغیرہ انسٹالمنٹ پر لینا کہاں تک درست ہے؟ مہینہ ہفتہ دینا پڑتا ہے. دیکھیے کوئی بھی ایسی چیز جس میں سود نہ ہو لینا اور دینا دونوں جائز ہے. تو اگر انسٹالمنٹ میں کوئی بغیر سود کے دے رہا ہے تو ویل گڈ, اس میں لیا جا سکتا ہے. 0% کوئی اسکیم ہو جس میں واقعی میں 0% لیا جا سکتا ہے. کوئی انسان سے ہینڈ لون لے کر آپ لے رہے ہیں اس کو انسٹالمنٹ پے کرنا, ویل یہ بھی لیا جا سکتا ہے. کوئی دکاندار سروس چارجز لے کے تھوڑے بہت سروس چارجز جو اس کو لگیں گے انکر کر کے وہ دے رہا ہے تو ویل یہ بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن سود جہاں وہ انسٹالمنٹ حرام ہے, ٹھیک ہے, سود نہیں ہے تو انشاءاللہ لینے میں کوئی حرج نہیں. کسی نے سوال کیا گھر پر اگر کوئی مہمان خاص استرالی رشتہ دار آئے, وہ ٹفن لے کر آئے اور ہم جانتے ہیں کہ اس عورت یا شخص کی زندگی میں رشوت کی کمائی کھائی ہو تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے اس معاملے میں نے جواب رکھ دیا تھا پہلے ہی. ایک انسان کی اگر 100% کمائی حرام ہو تو بائک آؤٹ کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا ہے. لیکن پارٹ پیمنٹ رشوت لیا نا تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب حلال بھی کمایا. رشوت آدمی تبھی لیتا ہے جب حلال کمائی کا ذریعہ ہو تب رشوت ملتی ہے اس کو. حلال بھی کمایا, حلال کمایا تو آپ حسن ظن رکھیے, گمان رکھیے کہ اپنی حلال میں سے ہم کو دے رہا ہے, لہٰذا کھانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن نصیحت اور تاکید کا جو معاملہ ہے وہ چلتے رہنے دیجیے, وہ نصیحت کرتے رہیے. جی السلام علیکم. فیض بھائی, جیسے دیکھا جاتا ہے ایجنٹی آج کی ڈیٹ میں ضرورت اپنے گورنمنٹ آفس میں اس کا کام بھی تو ایجنٹ کے بغیر نہیں ہوتا ہے, اور جیسے پراپرٹی کے لیے بھی ایجنٹ کی, تو ایجنٹی کرنا اسلامی شریعت کے مطابق کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایجنٹ بننا کیسا, چاہے گورنمنٹ آفیسز میں یا چاہے عام پراپرٹی پرچیز سیلز میں یا کوئی بھی چیز کی سیل پرچیز. تو دیکھیے اگر گورنمنٹ کے پاس ایجنٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے, سمجھ رہے آپ, اور گورنمنٹ خود کہتی کہ ایجنٹ اپوائنٹ کرو, کچھ جگہ ہوتا ہے, تو ویل پھر تو ایجنٹ کی نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں. جہاں گورنمنٹ ایجنٹ اپوائنٹ نہیں کرو بولتی, فار ایگزامپل آپ پوسٹ آفس جائیں, پوسٹ آفس میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوتا ہے,
لیکن کچھ ایسے کام ہے پوسٹ آفس میں جو بغیر کسی معلومات والے آدمی کے ہوتے ہی نہیں ہیں. اب ایک آدمی نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی کہ وہ پوسٹ آفس میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے یہ اسکیم ایسی ہے اسکیم ایسی, تو اس کے لیے بھی جائز ہے لینا. اس کو ایجنٹ بولتے ہیں لیکن اس کے لیے جائز ہے. کیوں؟ وہ سروسز دے رہا ہے لوگوں کو بیٹھ کر. سمجھ رہے بات کو؟ اور ایک حلال کام کے اندر ہے, ٹرانزیکشن بھی حلال شرط ہے. تو شراب کے ایجنٹ بن گئے فلاں, ٹرانزیکشن بھی حلال ہونا شرط ہے. پہلی چیز تو وہی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. اب کچھ جگہ ایجنٹ کمپلسری ہوتے ہیں, جیسا آر ٹی او آفس کے باہر, پاسپورٹ آفس کے اندر. وہاں کی تو پاسپورٹ آفس کس کس سے بات کریں گا؟ وہ بولتا ہے ایجنٹ کے تھرو آ جائیے. سب سے ایجنٹ نمبر ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے. تو ایجنٹ کی ڈیوٹی, چونکہ حلال کام میں آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے. رہا بزنس میں ایجنٹ بننا, ایسا زمین کے ڈیل ہو رہے ہیں اس میں ایجنٹ بننا بالکل جائز ہے. اس لیے کہ ظاہر سے دو پارٹیز کا ہر وقت ملنا ممکن نہیں ہوتا, ہر وقت بولنا ہی ممکن نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی میڈیٹر ہو جس کو ایجنٹ بولتے ہیں, اور اگر اس میں سے کچھ لے جو کہ بالکل ڈیفائنڈ ہوگا. ڈیفائنڈ بول تو کیا, آپ ایجنٹ ہے زمین کے, آپ کو یہ صاحب بول رہے 1 لاکھ کی میری زمین بیچنا ہے, تو آپ مالک مت بن جائے اس کے. بہت سے ایجنٹ خود مالک بن جاتے ہیں. 1 لاکھ ہونا تم کو میں کر دیتا, بات چھوڑ جاؤ تم. ادھر 1.25 لاکھ میں سودا کرتا, 25,000 رکھتا. نہیں, آپ مالک نہیں ہیں اس کی. آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں 1,25,000 میں بیچ رہا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ اور اسی چکر میں بہت سارے ایجنٹ لوگوں کو پہلے دھوکے میں رکھ دیتے. پورے محلے کے ایجنٹ مل کر ایک چیز کا ریٹ گرا دیتے. پہلے یہ پلاٹ کا بولنے کا ہی نہیں 100 سے اوپر, یہ پلاٹ کا بولنے کا ہی نہیں 100 سے اوپر, یہ پلاٹ کا بول. اب بیچارہ آدمی آتا بولتا 150, بولتے 100 سے اوپر جائیں گے نہیں, ان کا کریٹڈ ریٹ ہے وہ. پھر ان کو معلوم بکتا اچھے میں, پھر وہ بولتے ٹھیک ہے ایجنٹ تم کو جو کرنا ہے کر لو. یہ بولتا میں اچھا دلا دوں گا. اس کو معلوم 150 کے اوپر کی زمین 160 میں بیچتا, 125 آپ کو دیتا اور باقی جیب میں رکھ لیتا. آپ پہ احسان بھی کیا, انہیں 100 سے اوپر بیچا. تو اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے ہو, دھوکہ نہیں دیتے ہو, ٹھیک ہے, تو بیچ میں کوئی ٹکا لینا یہ جائز ہے. جیسا کہ میں کہوں کہ میں لینڈ ڈیل کرا دیتا ہوں دونوں کی, 2% آپ دیجیے, 2% آپ دیجیے, 4% آپ دیجیے, 3%, کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکس. بیچ میں رہ کر آپ جب تک آپ جھوٹ نہ بولے اور دھوکہ نہ دے تو ایجنٹ گری جائز ہے, ایجنٹ بننا جائز ہے. اس لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں, سوائے ڈیل حلال ہو, پروڈکٹ حلال ہو, اور اس میں جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو. جیسا کہ آپ ایجنٹ بن گئے ایک آدمی کی, آپ بول رہے یہی پلاٹ لو سب سے اچھا ہے, جبکہ وہ سب سے اچھا نہیں. کیوں؟ تو آپ ایجنٹ, آپ کو پیسہ ملے گا بول کریں, یہ دھوکے میں آ گیا. سمجھ رہے آپ؟ تو اگر دھوکہ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, تو ایجنٹ کا بزنس یا جاب کرنا بہرحال درست ہے. اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. ویسے بھی آج کل جو پیسہ رکھ کے گھر گروی رکھتے اور مطلب بولتے ہیں کہ بھائی 2 لاکھ روپے میں یہ گھر گروی رکھے اور مطلب پیسہ آپ یوز کرو اور ہم آپ کے گھر کو مطلب بھاڑا نہیں دیں گے, تو مطلب بہت سے کا سب کا الگ الگ اس کے اوپر رائے رہتی. تھوڑا اس کا ڈیٹیل میں تھوڑا سمجھا دیں. بھائی نے ایک سوال, بہت اچھا سوال کیا. بہت سے لوگ پیسہ دیتے ہیں اور کسی سے اس کا گھر لے لیتے ہیں, پھر اس گھر میں آ کے رہتے ہیں, بولتے ہیں تمہارے پیسے کو سود نہیں. یہ آدمی بولتا تھا تمہارے گھر کو کرایہ نہیں اور ہمارے پیسے کو سود نہیں. سمجھا؟ مطلب الف نے بے کو جو ہے پیسے دیا, پیسے چونکہ بے نے الف سے لیا تو بے نے اپنا گھر الف کو دے دیا. الف اس میں آ کے رہتا ہے اور رہنے کے بعد اس کو کرایہ نہیں دیتا بے کو, اور بولتا ہے میں نے جو آپ کو پیسے دیا اس میں کو سود مت دو, تمہارے گھر کو کرایہ نہیں. تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بھی سود کی ہی ایک قسم ہے, یہ بھی سود کی ایک قسم ہے. آپ نے اس کو 2 لاکھ روپے دیے, اور آپ کی حدیث سن لیجیے پہلے کیوں سود میں نے کہا. ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے, ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے. آپ نے قرض دیا 2 لاکھ, نفع کیا ملا آپ کو؟ گھر بغیر کرائے کے, سود ہو گیا نا پھر. حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں اگر کسی نے کسی کو لون دیا, ہینڈ لون دیا, اور اگر وہ آپ کو خاص دعوت دے کر بلا رہا ہے, عام دعوت میں تو جا سکتے آپ, خاص دعوت دے کر بلا رہا ہے تو یہ دعوت قبول نہیں کی جائیں گی. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ یہ پیسہ جو ادھار دیا اس کے بدلے نفع مل رہا ہے آپ کو دعوت, ورنہ وہ دعوت نہیں دیتا ہے آپ کو. آپ نے کسی کو 10,000 روپے دو, چلیے چائے پئیں گے, جبکہ عام طور سے نہیں پلاتا ہے. آپ کہیں جزاک اللہ یہ چائے میں نہیں پی سکتا ہوں اس لیے کہ نفع ہے یہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی لیے بہت سارے لوگ جن سے وہاں پر سے گاڑیاں لیتے تھے, ہم ان کی مٹھائی کبھی نہیں لیتے. لاتے لوگ مٹھائی نہیں, ٹھیک آپ ویسے لا کے دیتے کہ ہم کو مٹھائی گاڑی لیتے کہیں سے نہیں, پھر ہم کو اب کیوں دے رہے آپ؟ اس لیے کہ نہیں, بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جن سے میں یار یہ لوگ نہیں لیتے, حالانکہ تحفہ ٹھیک ہے, لیکن آپ تحفہ عام دنوں میں لا کے دیتے ہیں کہ ہم کو, تو پھر ابھی مت دیجیے. اس لیے کہ آپ ایک فائدہ اٹھائیں ہم سے, گاڑی لی اور آپ دے رہے, لون لی اور لے, پھر وہی ہو گیا. پھر ایسا نہیں کہا کہ ہم بھی ایک طریقہ نکال رہے ایسے کھانے کا, ٹھیک. بہرحال تو ہر وہ جو رقم ہو جو نفع لے کر آئے ادھار وہ سود ہو جاتا ہے. اب لہٰذا آپ نے اس کو کیا کیا, الف نے کیا کیا, بے کو 2 لاکھ روپیہ اس کو دیا. بے بولتا ہے میرا گھر تم لے لو, ٹھیک, اور میرا گھر لے لو اور اس میں کرائے سے رہو, ٹھیک, اور میں کرایہ نہیں لوں گا. تو یہ جو کرایہ جو الف نہیں دے رہا, یہ خود بخود وہ کرایہ سود ہے نا. یہ کہیں اور ہے تو دیتا تھا, دینا ہی پڑتا تھا.
سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بھی سود کی ایک قسم ہے جو آج کل چل رہا ہے کہ تمہارا گھر رہن پہ رکھ لیتے ہیں اور وہ بولتا ہے میرے پیسے کو سود نہیں اور تمہارے گھر کو کرایہ نہیں. تو یہ تمہارے گھر کو کرایہ کیوں نہیں بھائی؟ پیسہ دینا, ہینڈ لون دینا تو جائز ہوا, لیکن تم اس کا گھر میں بس جا رہے ہو, پھر گھر کو کرایہ نہیں آپ دے رہے ہو. یہ کرایہ جو آپ بچا رہے ہو یہ سود ہے, یاد رکھیے. تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں اورنگ آباد میں بالکل عام نظر آ رہا ہے یہ چیز. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, اچھے لوگوں کو دیکھا, ایک تو لا علمی ہے لیکن بہت سو کو علم ہونے کے بعد بھی یہی حرکت کرتے ہیں. نہیں پیسے دیے 2 لاکھ تو پھر کچھ نہ کچھ اٹھائیں گے, 2 لاکھ روپے میں انویسٹ کرتا تو کتنا فائدہ ملتا تھا میرے کو, تو جاؤ انویسٹ کرو نا. نہیں فرق کیا ہے, میں صرف 2 لاکھ دے کے 4,000 روپے گھر لے رہا ہوں, 2 لاکھ دیتا تو 2,000 روپے میرے کو انکم ہو جاتی تھی, 4,000 مطلب انکم. تو ٹھیک ہے نا, انویسٹ کرو نا. پھر رسک فیکٹر دیکھو, ڈوبنے کا ڈر دیکھو, فلاں دیکھو, بزنس اڑ سکتا ہے نا, آگ لگ سکتی ہے, کتنے فیکٹرس. نہیں دونوں تو برابر. بہت سے لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک صاحب ہیں بولے 5 لاکھ روپے میں نے بینک جو ہے ایک گھر بنایا, 25,000 روپے کو اس کو کرایہ آ رہا, جائز ہے؟ تو میں نے کہا جائز ہے. 5 لاکھ میں نے بینک میں رکھا, 25,000 روپے کو آ رہا, جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں. بولے دیکھو بات تو ایک ہی ہے نا, بولے 25 اور 25, 5 اور 5. سمجھ رہا؟ بس تھوڑا سا سمجھ کی ضرورت. سمجھ کیا معلوم آپ کو؟ احل اللہ البیع وحرم الربا, اتنی آیت سمجھ لے. تو یہودیوں نے کیا کی ہے جب آیت ہے سود کی حرمت کی, یہودیوں نے کیا بولے صحابہ کو کہ صحابہ جو تم تجارت کرتے نا وہ بھی سود ہے. کیسے؟ تم مال لاتے ہو 100 روپے کا شام سے, 110 میں بیچتے ہو, 10% سود ہے بولے. تو اللہ نے آیت اتارا احل اللہ البیع, اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے, وحرم الربا, اور ربا سود کو حرام قرار دیا. یہ بات سمجھیے, گھر لے کر کرائے پہ دے کر 25 کمانا حلال ہے, 5 لاکھ روپے گھر لے کر 25 کمانا حلال ہے, 5 لاکھ کا بینک میں ڈال کر لینا حرام ہے. اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا, سود کو حرام. یہ بات سمجھنا ہے. تو نہیں سمجھ میں آنے لگی, بہت ضد کرنے لگی. میں نے کہا چلیے اب ایک جڑ موٹا ایگزامپل دیتا ہوں, بہت جڑ ایگزامپل ہے, اگر سمجھ گئے تو سب سمجھ جائیں گے. تو بولے ٹھیک. میں نے کہا آپ کی شادی ہوئی؟ تو بولے آپ شادی ہوئی. بولے مطلب آپ کی والدہ, آپ کی بہن اور آپ کی بیوی میں کیا فرق ہے؟ تینوں عورتیں ہیں, ماں بھی عورت ہے, بہن بھی عورت ہے, بیوی بھی عورت ہے. پھر بیوی کے پاس جو کام کرتی ہے دونوں کے پاس کیوں حرام ہے؟ تینوں بھی عورتیں. شریعت نے بولے ماں کو محرم, بہن کو محرم رکھا ہے نا, بس مطلب یہی مسئلہ ہے. شریعت نے تجارت کو حلال, سود کو حرام. دونوں میں پیسہ ہے, دونوں عورتیں ہیں, بہن بھی عورت ہے, بیوی بھی عورت ہے. بہن حرام ہے, بیوی حلال ہے. کیوں؟ ان کا سوال تھا 5 لاکھ 5 لاکھ, 25,000 25,000, کیوں؟ تو ادھر بہن ہے ادھر بیوی ہے, ایک سے شادی ہوتی ہے ایک سے نہیں ہوتی, کیوں؟ اللہ نے بہن کو حرام اور بیوی سے نکاح حلال قرار دیا. بس یہی فرق ہے, حلال حرام کو سمجھنا ہے. وہ آپ کیا ایسا کریں گے 5 لاکھ 5 لاکھ 25 یہ کریں گے تو پھر وہ شیطان لے جاتا برابر ہے, لو جی تم کچھ نہیں, سب حلال ہے, یہ مسلمانوں نے, یہ ملاؤں نے نکالے, اب چھوڑو ان کو, ملا اللہ کو سب کرو. وہ اس زمانے میں جو سود تھا وہ حرام تھا. یہ آج کی بینکنگ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہائیلی, یہ سب جائز ہے. وہ زمانے میں جو لیتے تھے پیسے دے کے پیسے, وہ حرام ہے. اب ان پیسے کا اپن گھر لے رہے ان سے, اپن گاڑی لے رہے ان سے, اپن فائدہ اٹھا رہے تو دے رہے ان کو. سب چھوڑ دیجیے, شیطانی ہیلے, یاد رکھیے. احل اللہ البیع, بیع حلال ہے. تو بہرحال وہ تجارت جو لوگ کر رہے ہیں کہ بھائی تیرے گھر کو کرایہ نہیں, میرے پیسے کو سود نہیں, وہ سود ہی ہے. اور ان کو وہ گھر یا تو کرایہ پہ لینا پڑے گا یا تو وہ گھر لیجیے مت. ہاں گروی رکھ سکتے ہیں, اپنے تابع میں رکھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس لیے کہ وہ جب وہی معاملہ زیورات کا ہوگا. زیورات, کوئی اگر زیور گروی رکھ کے دے رہا ہے پیسے تو زیور استعمال نہیں کر سکتا ہے, وہ صرف رکھیں گا اٹھا کر اپنے لاکر کے اندر, استعمال کریں گا تو پھر وہ امانت میں خیانت کرنے میں شامل ہوگا اور نفع اٹھا رہا ہے اس کی وجہ سے, وہ بھی جائز نہیں ہوگا. انشاءاللہ جی اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.